شروع شروع ریکارڈنگ. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we have Dr. Sherali Tareen, Associate Professor of Religious Studies and author of the Defending Muhammad in Modernity. And along that, his forthcoming book is we are going to discuss that is Hindu-Muslim friendship, perilous of what is it? Perilous of Perilous Hindu-Muslim intimacies. and Hindu-Muslim friendship after the empire. Sherali Tareen is a well-known scholar. I think I don't need to introduce him much because he is quoted by many people. And not only quoted, rather he is thanked by very prominent scholars. So I'm inviting him to discuss his to start his discussion, and that I would request all our participants to mute their microphone for till Dr. Saab is discussing talking about his book. Thank you. Please, sir. Thank you very much, Dera Manana, Dr. Altaf Saib. It's a great honor for me to be re-invited to the Peshawar Literature Festival, and it really, really heartens me to see how much it has developed in the course of 2 years. This invitation means the most to me of all invitations I get because it allows me to be in touch with my primary audience in South Asia, and especially, of course, in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan in Pakistan. So since it is the Peshawar Literature Festival, again, I have prepared some comments in Pashto that I will give to introduce my forthcoming book, and then I will switch to Urdu to speak a bit more about it. So I'll talk for around half an hour or so, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. زغواړم چې د پیښور ادبي ملي مننه وکړم چې یو ځل بیا یې ماته بلنه راکړه. دا زما لپاره ډېر د خوشحالي او ویاړ ځای دی چې له تاسو سره مخامخ یم. زه غواړم چې له کولمبیا پوهنتون څخه زما چاپ کېدونکي دویم کتاب د دې کتاب عنوان Perilous Intimacies Debating Hindu-Muslim Friendship After Empire دی چې انشاءالله ستمبر کې چاپ کیږي. د دې کتاب په اړه ځینې معلومات در سره شریک کړم. د دغه کتاب موضوع د مسلمانانو او هندوانو د ملګرتیا یا دوستۍ په هکله د مسلمانانو ترمنځ علمي بحثونه دي او دغه کتاب د 18مې پیړۍ څخه بیا د 20مې پیړۍ ترمنځ پورې د مودې احاطه کوي. زه به ځینې ابتدایي معلومات په پښتو ژبه در سره شریک کړم او بیا زما له کتاب څخه ځینې ځانګړي مثالونه به په اردو ژبه کې درته واضح کړم. ما کوشش کړی دی چې د یوې بنیادی پوښتنې جواب ووایم چې کله مسلمانانو د 18مې پیړۍ په آخره کې په جنوبي ایشیا کې خپل قوت او حاکمیت له لاسه ورکړ، نو څنګه له دې څخه د مسلمان عالمانو ترمنځ د خپل مذهب د شناخت په حواله بحثونه راپورته شول او په خاصه توګه د مسلمانانو د سیاسي حاکمیت وروسته د هندو مسلمان د ملګرتیا یا دوستۍ په مسله څه ډول بحثونه راپورته شول. زه غواړم هغه غټه مسله درته تشریح کړم چې زه پکې دلچسپي لرم. اسلامي قانوني روایات په خاصه توګه هغه اړه چې د مسلمان او غیر مسلمان په تعلقاتو په اړه دي، د مسلمانانو د سامراجي قوت او حاکمیت په سیاسي تناظر کې جوړ شوي وو. دا په عباسي دور کې د مسلمان سامراجي قوت او حاکمیت په خاطر د حنفي فقه لپاره د لیکل شوي تر ټولو زیات با اثره متنونو په اړه ځانګړي حقیقت دی چې په جنوبي ایشیا کې هم یې غلبه ده. د اسلامي قانوني روایتو یو غټ مقصد
بغیر مسلمانانو باندی د مسلمانانو مذهبي او سیاسی بالادستی برقرار ساتلو. په غیر باندې د بالادستی جوړولو خواهش نه یوازې د مسلمانانو لپاره بلکې د دنیا د زیاتره سلطنتونو لپاره یو حقیقت. د اسلام په حواله سره د د جرائمو د قانون، سیاسی چارو او نور قانونونو لکه په روزمره ژوند کې د لباس طرز ته هم قتل کېدل. په روزمره ژوند او زندگی کې په غیر مسلمان ټولنه باندې د بالادستی او امتیازي حیثیت برقرار ساتلو ته مسلمانانو د سیاسی قوت او حاکمیت لپاره په ډیر اهمیت سره قتل. کوم سوال یا کومه پوښتنه کې چې زما دلچسپي ده هغه دغه ده. د مغلیه سلطنت ورسته د برطانوي استعمار د عروج په وخت کې چې نور د مسلمانانو حاکمیت نه و، د جنوبي ایشیا مسلمان پوهانو علما څنګه د هغه اسلامی قانوني روایتو سره ډیلینګ او ښکیلتیا کوله چې د سیاسي حالتو لاندې را منځته شوي او د مسلمان سیاسي حاکمیت لخوا تعریف شوي. په ساده لفظونو کې د بین المذاهب تعلقاتو او ملګرتیا یا دوستی په د خاص موضوع چې د مسلمانانو قانوني روایات د مسلمان سلطنت ورسته څنګه ښکیل وساتل شو. هغه سیاسي حالتو کې د هندو مسلمان تعلقاتو او ملګرتیا په اړه د بحث په تناظر کې دغه پوښتنه په خاصه توګه ډیره عاجله ده. د برطانوي استعمار په سیاسي تناظر کې کله چې دوی عددي او سیاسي اقلیت جوړیږي نو د هندوستان مسلمان د هندو مسلمان اړیکو ته څنګه قتل کوي. دا زما بنیادی پوښتنه ده. زه بیا وایم چې شفهم کیږي. د برطانوي استعمار په سیاسي تناظر کې کله چې دوی عددي او سیاسي اقلیت جوړیږي نو د هندوستان مسلمانان د هندو مسلمان اړیکو ته څنګه قتل کوي. زما کتاب په یوې تفصیلی مطالعه باندې اساس لري چې څنګه د جدید جنوبي ایشیا ځینې زیات سرګند او با اثر مسلمان سکالران او علما دا سخته او ډیره مهمه پوښتنه څنګه سنبال کړه او بحثونه یې وکړل. په دې کتاب کې زه هڅه کوم چې استدلال وکړم او د هندو مسلمان د ملګرتیا په اړه د مسلمانانو تر خپل منځ عالمانه بحثونه را څرګند کړم. نه یوازې د جنوبي ایشیا د اسلام په ژورتیا او پیچلتیا رڼا واچم بلکې د مسلمان عالمانو تر منځ موجود نه حل شوي اختلافونو او په جدید نړۍ کې د اسلام په معنی خبرې وکړم. په نورو الفاظو په دې کتاب کې زما بنیادی استدلال دغه دی. د برطانوي استعمار او جدیدیت په حالتو کې د هندو مسلمان د ملګرتیا په بحث کې په خپل د اسلام فطرت او حیثیت په داو لګیدلې. بیا وایم د برطانوي استعمار او جدیدیت په حالتو کې د هندو مسلمان د ملګرتیا په بحث کې په خپل د اسلام فطرت او حیثیت په داو لګیدلې. اوس اجازت راکړئ چې دا ټکی په څو مثالونو درته روښانه کړم چې اوس به یې په اردو ژبه تشریح کړم. تو پھر بہت بہت مہربانی اس دعوت کا. اب میں چاہ رہا ہوں کہ جو میں نے بنیادی باتیں کی ہیں اور ایک بنیادی مقدمہ جو میں نے پیش کیا ہے اس کی تشریح کروں, کچھ مثال پیش کروں وہ اردو میں تاکہ جو دیگر ہمارے شرکا ہیں پشاور سے باہر بھی ان کو بھی رسائی حاصل ہو. بہت ضروری ہے کہ پشاور لٹریچر فیسٹیول میں دیگر پاکستان بھی شریک ہو. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کچھ اردو میں مختصر بات کرتا ہوں, کچھ مثال پیش کرتا ہوں. تو بنیادی جو میں نے بات ابھی کی ہے میں ترکیز کرتا ہوں جو اس کتاب کا عنوان ہے انگریزی میں, عنوان کا جو دوسرا حصہ ہے ڈیبیٹنگ ہندو مسلم فرینڈشپ آفٹر ایمپائر, جو آفٹر ایمپائر ہے اس کو میں ذرا واضح کروں. تو بنیادی جو سوال میں نے مطرح کیا اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ جو اسلامی ایک شریعت کی روح ہے اور جو خاص طور پر حنفی فقہ میں جو اصول و احکام ہیں مسلم غیر مسلم علاقات کے حوالے سے, ان کا ایک خاص سیاسی پس منظر ہے اور ایک خاص سیاسی سیاق ہے. اور وہ خاص سیاسی سیاق ہے اسلامی حاکمیت کا
اور اسلامی سامراجی قوت کا، جو جس کے مختلف شکلیں دیکھتے ہیں مختلف زمن میں، مختلف ادوار میں، مگر ایک بنیادی جو مفروضہ جو مسلم علماء کے جو وجہت نظر تھی یا ورلڈ ویو تھا جس کو اس پر کافی اثر انداز ہوا ہے، وہ ہے ایک سیاسی حاکمیت کا سیاسی سیاق۔ تو سوال میرا بنیادی یہ ہے کہ 18ویں اور 19ویں صدی میں، خاص طور پر بر صغیر کے سیاق میں، جب مسلمان اپنی سیاسی حاکمیت کھو بیٹھتے ہیں اور وہ بنیادی سیاسی سیاق نہیں رہتا، اور وہ بنیادی ایک سیاسی مفروضہ قائم و دائم نہیں رہتا، تو وہ اس فقہی ڈھانچے کو پھر کیسے دیکھتے ہیں، جب اس کا سیاسی سیاق ہی جو تھا جس کے مفروضے کے تحت یہ تمام اصول و احکام مرتب ہوئے تھے ما قبل جدیدیت میں، تو جدیدیت اور استعماری طاقت کے سیاق میں جب وہ سیاسی سیاق نہیں رہا، تو پھر کس قسم کی بحثیں، کس قسم کی جو ہے تنازعات اجاگر ہوئے بر صغیر کے علماء کے مابین۔ تو بنیادی جو میری کوشش ہے اس کتاب میں وہ یہ ہے کہ بر صغیر کے علماء کی جو سوچ کی گہرائی ہے اور اس کے تعاقدات ہیں، مگر اختلافات بھی جو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے اس خاص موضوع کے ضمن میں۔ یہ جو موضوع ہے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان دوستی، یا جو بنیادی ایک جو مفہوم ہے جو زیادہ استعمال کیا گیا اس کتاب میں، وہ ایک عربی کا مفہوم ہے موالات، جس کے معنی دوستی سے بھی آپ اخذ کر سکتے ہیں، اور ایک اور معنی اس کا ہے کہ جو ریاست اور اس کے باشندوں کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے، اس کی عکاسی بھی یہ مفہوم کرتا ہے موالات، جو کہ ولیہ جو ایک جذور ہے عربی کے، جس سے ولی بھی نکلتا ہے، اولیاء بھی نکلتا ہے، اس سے یہ مفہوم سامنے آتا ہے۔ تو میں بہت ہی مختصر انداز میں دو بنیادی آپ کو ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں کہ پھر کس طرح یہ جو بحثیں ہیں اس پر میں نے روشنی ڈالنے کی کوشش کی۔ تو مثال جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کتاب کے 6 ابواب ہیں۔ پہلے باب میں نے 18ویں صدی میں مسلم مفکرین نے کس طرح ہندو جو دین ہے اس کے عناصر بیان کیے اپنی اسلامی اصطلاحات کے مطابق، تو اس میں ترکیز دی گئی ہے حضرت مرزا مظہر جان جانان، جو کہ 18ویں صدی کے ایک بڑے بلند پایا نقش بندی صوفی بھی تھے، اور انہوں نے ہندو دین کے بارے میں کچھ بہت ہی دلچسپ ملاحظات پیش کیے تھے۔ تو پہلے باب میں نے اس پر ترکیز کی ہے۔ دوسرے باب میں دیوبند کے بانی مولانا محمد قاسم نانوتوی اور آریہ سماج کے بانی پنڈت دیانند سرسوتی کے درمیان جو مکالمے ہوئے، بحثیں ہوئیں 19ویں صدی کے اواخر میں، اس پر بحث کی گئی ہے۔ اور پھر 2 ابواب ہیں جن پر میں ترکیز دوں گا ابھی اپنے شفوی جو تقدیم ہے اس وقت، اس میں وہ ہے خلافت، تحریک خلافت کے حوالے سے۔ تحریک خلافت کے دوران یہ سوال بہت ہی سامنے آیا، رونما ہوا کہ ہندو مسلم دوستی یا موالات کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے، کیونکہ تحریک خلافت کا ایک بہت ہی جو ایک بنیادی عنصر تھا وہ تھا جو انہوں نے جس کو تعبیر دی ترک موالات سے۔ ترک موالات یعنی برطانوی جو حکومت ہے اس سے بالکل ہمیں ترک معاملات و موالات کو بالکل ترک کرنا چاہیے۔ تو اس پر میں ابھی آتا ہوں۔ اور پھر 5ویں اور 6ٹھی جو ابواب ہیں وہ مرکوز ہیں مسئلہ تشبہ پر، جو ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی اور قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی قوم میں سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی جنوبی ہمارے بر صغیر کے علماء کے لیے ایک بہت ہی ضروری اور پیچیدہ مسئلہ تھا۔ تو اس پر مختلف علماء کی کیا آراء ہیں، اور اس میں خاص طور پر میں نے کوشش کی ہے کہ علماء دیوبند اور پھر علی گڑھ کے جو مفکرین ہیں، خاص طور پر سید احمد خان اور پھر مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے نواسے مولانا قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو آپس میں ایک اختلاف تھے اس موضوع پر، اس پر ترکیز دی گئی۔ اور پھر خاتمے میں نے معاصر ہندوستان اور معاصر پاکستان میں اس موضوع کے حوالے سے جو مرتبات ہیں، مضمرات ہیں، اس پر روشنی ڈالی ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کتاب کے ڈھانچے کا، اس کتاب کے جو بنیادی کچھ عناصر ہیں اس پر۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ اس کے جو درمیانے 2 ابواب ہیں، تیسرا اور چوتھا جو اس کا ابواب ہیں، چیپٹرز ہیں، جو تحریک خلافت پر مرکوز ہیں، اس پر میں 10 یا 15 دقائق بات کرتا ہوں۔ تحریک خلافت کے دوران ایک بہت ہی جو دلچسپ سوال سامنے آیا، اور اس میں 2-3 مثالیں لے لیتا ہوں مفکرین کی، وہ تھا کہ ہمیں دوستی یا موالات کو کیسے سمجھنا چاہیے غیر مسلمین کے ساتھ۔ اور اس میں سوال یہ سامنے آیا کہ ایک طرف ہنود ہیں، ہندو ہیں، قومی ہنود ہے، اور پھر دوسری طرف
ایک برطانوی جو ہے سامراج ہے اور حکومت ہے، اور دونوں غیر مسلم ہیں، تو جو برطانوی حکومت ہے اور ہندو ہیں اور مسلمان ہیں، یہ جو ایک مثلث ہے، اس کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے؟ مثلثی جو تعلقات ہیں انہیں ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے؟ ٹرائنگولر ریلیشن شپ جو ہیں کیسے سمجھنا چاہیے؟ تو اس پر ایک مثال لے لیتے ہیں مولانا ابوالکلام آزاد کی، جن کی وفات 1958 میں ہوئی، بہت ہی بلند پایہ مفکر تھے، اور ان کی ترجمان قرآن جو ایک ترجمہ اور تفسیر ہے وہ کافی مشہور بھی ہے۔ تو انہوں نے ایک بہت ہی شاندار اور بہت ہی مؤثر کتاب لکھی جس کا عنوان تھا جس کا بنیادی عنوان تھا یہ موالات کا مسئلہ۔ تو اس پر انہوں نے بات کی تھی، جزیرۃ العرب اس کا جو عنوان ہے وہ جزیرۃ العرب۔ تو اس کتاب میں انہوں نے جو استدلال پیش کیا وہ یہ ہے کہ انہوں نے حوالہ دیا آیا نمبر 8 سورہ نمبر 60 کا، جو کہ سورہ ممتحنہ ہے۔ تو اس کی آیا نمبر 8 کچھ ایسے ہے کہ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے اچھے سلوک اور اچھے رویے کی ممانت نہیں کرتا، ان اقوام سے جو آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالیں اور آپ کے خلاف قتال نہ کریں، آپ کے خلاف وہ مخاصمت نہ کریں اور جارحیت کا مظاہرہ نہ کریں، تو ان اقوام کے ساتھ آپ کو جو ہے بر یا اچھا سلوک اور رواداری اپنانے سے آپ کو ممانت نہیں ہے۔ اور پھر بعد میں جو اسی صورت میں کہتے ہیں کہ آپ صرف ان غیر مسلم اقوام سے جارحیت کریں یا مخاصمت اپنائیں یا عداوت اپنائیں جو آپ کو اپنے گھروں سے نکالیں اور آپ کے خلاف وہ جنگ کریں، آپ کے خلاف وہ جارحیت کا مظاہرہ کریں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اس آیت سے یہ استدلال نکالا کہ ہندوستان کے سیاق میں جو آیا نمبر 8 ہے جس میں کہا گیا وہ غیر مسلم اقوام جو آپ کے خلاف جارحیت نہیں کرتے وہ ہندو قوم ہے، اور جو جارحیت کرتے ہیں وہ ہے برطانوی قوم، کیونکہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف جارحیت کی ہے اور اس کو جو ہے اپنے استعلاء کے تحت لایا ہے۔ تو بنیادی جو غیر مسلم قوم جو آپ کے خلاف جو مخاصمت کرتی ہیں وہ برطانوی حکومت ہے، اور جو آپ کی دوستی کے مستحق ہیں اور آپ کے موالات کے مستحق ہیں وہ ہندو قوم ہے، اور خاص طور پر گاندھی اور انڈین نیشنل کانگریس، کیونکہ ان کی بھی جو ہے تحریک چل رہی تھی، جو ہے عدم مشارکت والی تحریک یا عدم معاونت والی تحریک، نان کوآپریشن موومنٹ جسے کہا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہمیں جو ہے مشارکت کرنی چاہیے، معاونت کرنی چاہیے، اور اس طرح ہمیں برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ خلافت عثمانیہ پر میلی آنکھ سے نہ دیکھیں، اور اس کو جو ہے اس کا استعلاء اور اس پر جارحیت نہ کریں۔ تو یہ ایک ان کا بنیادی استدلال تھا، اور دوسرا جو ان کا ایک بنیادی استدلال تھا جو کہ بہت دلچسپ ہے، اور جو میرے جو ایک منہجی کچھ جو میں نے مواقف پیش کیے اس کتاب میں اس سے کافی اس کا تعلق ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برطانوی حکومت نے جو خلافت عثمانیہ کے خلاف جو تحریک چلائی ہے اور جو جارحیت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ 1920 میں کتاب شائع ہوئی تھی، مجھے سیاسی تاریخی سیاق بیان کرنا چاہیے، تو 1920 میں جب جو تحریک خلافت اپنے عروج پر تھی 1920 کے سن میں۔ تو دوسری جو استدلال پیش کی وہ یہ ہے کہ جب برطانوی حکومت جارحیت کرتی ہے خلافت عثمانیہ کے خلاف، تو وہ جو ان کے اپنے جو سیکولرزم کے جو مبادی ہیں اور اصول ہیں اسی کی خلاف ورزی کرتی ہیں۔ کہ سیکولرزم کا ایک بنیادی جو ایک پہلو ہے اور ایک اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ دینی اقوام اور دینی جو حساس امور ہیں اس میں آپ مداخلت نہیں کر سکتے۔ ایک حکومت جو ہے وہ کسی بھی قوم کے جو دینی جو حساس معاملات ہیں اور امور ہیں اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، اور خلافت زیادہ کون سا جو امر ہوگا وہ زیادہ حساس ہوگا اور زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا۔ تو آپ نے کیونکہ خلافت عثمانیہ کے خلاف تحریک چلائی اور آپ نے اس پر جارحیت کی ہے، تو آپ نے اپنے جو سیکولرزم کے جو اصول ہیں اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور اپنے سیکولرزم کے اصول کے آپ جو ہے اپنے خلاف گئے ہیں۔ تو اس پر جو منہجی جو ایک سوال اٹھتا ہے جو میرے لیے دلچسپی کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح نئے مفاہیم سامنے آتے ہیں 19ویں صدی کے اواخر میں، 20ویں صدی کے اوائل میں، جیسے سیکولرزم، عدم مداخلت دینی امور میں۔ یہ بہت ہی نئے ایک جو ہے تصورات ہیں، سیکولرزم کا تصور۔ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی علمی حلقوں میں اور روایات میں بھی اس کی شاید ہمیں کچھ شبیہ ملتی ہو، مگر بنیادی طور پر سیکولرزم کا حوالہ دینا
یہ ایک بہت ہی نئی بات تھی، یہ ایک بہت ہی جدیدیت کے احوال سے اس کا دیرینہ تعلق تھا، اس قسم کا حوالہ دینا۔ تو بنیادی جو منہجی جو پہلو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کس طرح نئے احوال اور نئے مفاہیم کے سامنے آنے کے بعد کس طرح وہ جو اسلامی جو گفتار ہے اور جو علمی جو روایات ہیں اس پر وہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، یہ منہجی جو ایک پہلو اٹھتا ہے وہ میرے لیے کافی دلچسپی کا حامل ہے۔ اب اس کے خلاف یہ جو خلافت جو تحریک خلافت کی جو علم بردار تھے مولانا ابوالکلام آزاد جیسے، اور ایک دو اور کی مثالیں میں دیتا ہوں ایک دو منٹ میں، اس کے خلاف جو ہم ایک سب سے مضبوط اور سب سے ایک جو جامع رد اس کا ہم دیکھتے ہیں، وہ ہم دیکھتے ہیں مولانا احمد رضا خان کے ہاں۔ مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات 1921 میلادی میں ہوئی، اور ظاہری بات ہے وہ بریلوی مسلک کے بانی تھے۔ تو بریلوی مسلک کے بارے میں ایک جو عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ دیوبندی جو ہیں وہ بہت ہی جو ہے شدت پسند ہیں، اور مسلم غیر مسلم علاقات کے حوالے سے ان میں بہت ہی شدت و حدت پائی جاتی ہے، اور جو بریلوی مسلک ہے وہ زیادہ جو ہے نرم مزاج ہے وغیرہ۔ مگر اگر آپ مولانا احمد رضا خان کی تصانیف دیکھیں تو وہ اس عمومی تاثر کو قلع کما کرنے کے لیے ان کی کچھ ہی صفحات اگر آپ مطالعہ کریں تو وہ قلع کما ہو جاتا ہے یہ تاثر۔ تو انہوں نے ایک کتاب پھر شائع کی جس کا انہوں نے عنوان رکھا المحجہ المؤتمنہ فی آیہ ممتحنہ، یعنی آیت ممتحنہ کی تشریح میں ایک اطمینان بخش حجت یا استدلال۔ تو اس بہت ہی لمبا متن ہے، ایک لمبی نص ہے، اس کا میں نے جو ہے بہت ہی تفصیلی تحلیل کی اپنی کتاب میں، مگر ایک دو جو بنیادی اس کے نکات ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہی بات غلط ہے کہ ہندو جو قوم ہے وہ ہمارے خلاف جاریت نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں آپ کہیں بھی کسی بھی گاؤں چلے جائیں، کسی بھی شہر چلے جائیں، اور آپ کوئی بھی گائے ذبح کریں تو دیکھیں آپ کے خلاف کیسے ہندو اٹھتے ہیں اور کیسے آپ کو وہ جو ہے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں۔ پہلے تو کہتے ہیں یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ ہندو قوم وہ ہے جو ہمارے خلاف جاریت نہیں کرتی، اور جو صرف برطانوی قوم ہے وہ کرتی ہے۔ دوسرا جو انہوں نے نقطہ اٹھایا وہ یہ ہے کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تصنیف میں یہ بھی کہا تھا کہ تمام مسلمان کے جو ہندوستان کے مسلمان ہیں ان پر یہ فرض ہے، ان نے جو اصطلاح استعمال کی فرض عین ہے، یعنی سب پر یہ فرض ہے کہ وہ برطانوی حکومت کے خلاف جہاد کریں۔ تو مولانا احمد رضا خان کہتے ہیں یہ انتہائی حماقت ہے کہ اگر آپ اتنے مضبوط اور اتنے طاقتور ایک سامراجی قوت کے خلاف جہاد کریں گے تو یہ آپ کی اپنی ہلاکت ہی اس سے سامنے آئے گی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ خود کو آپ ہلاک کریں گے، تو خود کش حملہ ہوگا۔ تو وہ ایک حوالہ دیتے ہیں کہ فقہی ایک اصول ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کے راہ میں مت ڈالو، لا تلقوا انفسکم الی التہلکہ، خود کو اپنے ہلاکت کے راہ میں مت ڈالو۔ تو وہ کہتے ہیں یہ جو ہے یہ گاندھی کی جو ہے کارستانیاں ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان خود کو ہی اپنے ہلاکت کے راہ میں ڈال دیں، تو یہ بالکل اس سے زیادہ حماقت کی بات نہیں ہوگی۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں جو میرے لیے بہت دلچسپی کا حامل ہے کہ ایک غیر مسلم قوم کے ساتھ موالات تبھی ممکن ہوں گے اگر آپ ان کے ساتھ ایک استخدام کا رشتہ رکھیں۔ استخدام یعنی وہ آپ کے مستخدمین ہوں، وہ آپ کے جو ہے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں they are in a relationship of servitude، وہ آپ کے سرونٹس جیسے ہوں، آپ کے جو ہے خادمین جیسے ہوں۔ اگر استخدام کا رشتہ نہیں ہے ان کا آپ کے ساتھ تو کسی اور کیفیت میں موالات ممکن نہیں ہے۔ اور یہ حوالے وہ دے رہے ہیں فقہ حنفی کی متون اور کتب سے جو کہ ما قبل جدیدیت سے جن کا تعلق ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ 19ویں صدی یا 20ویں صدی کے اوائل میں ایک مسلم مفکر ان کتب کا حوالہ دے رہا ہے جن کا سیاسی سیاق تھا اسلامی حاکمیت، مگر اسلامی حاکمیت کا سیاق نہ رہا، مگر پھر بھی وہ جو ایک فقہی ڈھانچہ ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ تو یہ میرے لیے دلچسپی کا حامل ہے کہ کس طرح آفٹر ایمپائر سیاسی حاکمیت کے بعد وہ فقہی ڈھانچہ برقرار رہتا ہے۔ اب میں ایک اور مثال دیتا ہوں اور پھر اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ ایک بہت دلچسپ مثال جو کہ باب نمبر 4 چیپٹر 4 پر میری کتاب میں تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے، وہ ہے اگر میوٹ کر دیں resolving conflicts at school and اگر fighting میوٹ کر دیں تو آسانی ہوگی۔ تاسو میوٹ کولی شي عائشہ صاحبہ، ڈاکٹر صاحبہ زه میوٹ کولی شم؟ معذرت د جګ میوٹ وکړم ودرې میوٹ سو ٹھیک سو معذرت۔
اچھا دوسرا جو میں ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں پھر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا، وہ ہے گاؤ کشی یا گائے ذبح کرنے کے حوالے سے، جو ٹھیک 100 سال پہلے، اگر ہم دیکھیں اگلے سال جو ہے وہ خلافت عثمانیہ کے سقوط کا 100 سال اس کو مکمل ہو جائیں گے، تو اس کی سالگرہ ہوگی، اور تو یہ ٹھیک 100 سال پہلے بر صغیر کے علماء کے مابین یہ ایک اختلاف سامنے آیا اور ایک بحث سامنے، جو بہت ہی دلچسپ بحث ہے کہ ہمیں گاؤ کشی یا اضحیہ یعنی ذبح کرنا گائے کو عید قربان کے موقع پہ، اس کو ہمیں کیسے سمجھنا چاہیے. تو اس پر بھی احمد رضا خان صاحب کا جو موقف تھا اور جو انہوں نے اپنی ایک حجت سامنے لائی وہ یہ تھی، اور یہ بہت دلچسپ ایک ان کا نقطہ تھا، اور یہ میری کتاب کے حوالے سے بہت ہی ایک بنیادی ایک اور کلیدی عنصر ہے یہ نقطہ. مولانا احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ گویا گاؤ کشی یا گائے کو ذبح کرنا گویا فقہ کے حوالے سے وہ ایک مباح عمل ہے. لیکن فقہ میں جو ہے وہ 5 بنیادی جو احکام ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں واجبات، کچھ ہوتے ہیں محرمات، کچھ ہوتے ہیں مستحبات یعنی وہ چیزیں جو واجب تو نہیں مگر کرنا ان کو اچھا ہوتا ہے، اور کچھ ہوتے ہیں مکروہات یعنی وہ بالکل حرام تو نہیں ہے مگر ان سے گریز کرنا اچھا ہوگا، جیسے تمباکو نوشی وغیرہ. اور پھر درمیانی جو ایک حکم ہے وہ ہے مباحات، جس میں بیشتر انسانی اعمال جو ہیں وہ مباحات میں شامل ہوتے ہیں. تو مولانا احمد رضا خان کا یہ نقطہ تھا کہ گویا گاؤ کشی یا ذبح کرنا گائے کا عید کے موقع پر گویا یہ ایک مباح عمل ہے، مگر ہندوستان کے سیاق میں یہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک شعار ہے، اور یہ ایک بہت ہی ضروری مصطلح ہے، شعار اسلام، جس کی جمع ہے شعائر اسلام، جسے ہم انگریزی میں ترجمہ کر سکتے ہیں the distinctive markers of Islam، یعنی وہ شعائر یا شعار جو اسلامی قوم کے امتیاز کا باعث بنتے ہیں اور جو ہے دیگر اقوام سے جو ہے ممیز کرتے ہیں مسلمان قوم کو. تو اس کو کہتے ہیں شعار اسلام، شاعر اسلام. تو مولانا احمد رضا خان کا کہنا تھا کیونکہ یہ شعار اسلام ہے ہندوستان کے سیاق میں، تو یہ عمل جو کہ فقہی ڈھانچے کے حوالے سے ایک مباح عمل ہے، مگر ہندوستان کے سیاق میں اگر آپ ایک غیر مسلم قوم کے دباؤ کے زیر اثر یا غیر مسلم قوم کی جبر کے زیر اثر اگر آپ اس کو ترک کرتے ہیں تو یہ عمل جو کہ مباح ہے یہ واجب ہو جائے گا. تو آپ غیر مسلم قوم کے دباؤ یا ان کی جو ہے جبر کے تحت اس کو ترک نہیں کر سکتے، اور اس پر آپ کو عمل فرما ہونا آپ کے لیے واجب ہو جائے گا. تو یہ ایک ان کا نقطہ تھا. اب دوسرا جو ان کا نقطہ تھا، اب یہ جو شعار اسلام ہے یہ بھی ایک جو ہے سیاسی حاکمیت جو ہے اسلامی سیاسی حاکمیت کے سیاق میں ہی یہ مفہوم اور یہ مصطلح سامنے آتی ہے، جو کہ آپ 19ویں اور 20ویں صدی میں جب وہ سیاسی حاکمیت نہیں رہتی پھر بھی وہ مصطلح قائم رہتی ہے. تو یہ میرا بنیادی سوال ہے کہ وہ سیاسی سیاق نہیں رہا مگر وہ مصطلحات، وہ تصورات، وہ مفروضے پھر بھی قائم رہتے ہیں، اور یہ جو پیچیدگیاں قائم کرتا ہے اور جو تعاقدات قائم کرتا ہے، یہ عدم ہم آہنگی، یہ میرے لیے ایک بہت ہی دلچسپی کا باعث ہے. مگر اب اپنی ہی بات کو میں تھوڑا اس کو اس میں ایک دیگر پہلو شامل کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ مولانا احمد رضا خان کے ہاں ہی یہ ایک روایت پسند عالم تھے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے سیاق سے جو برطانوی سامراج کا سیاق تھا اس سے بالکل ہی غافل تھے یا اس سے بالکل ہی ان کو کوئی تعلق نہیں تھا. دلچسپ بات یہ ہے کہ گاؤ کشی اور گائے کے ذبح کرنے والے امر کے حوالے سے جو مولانا احمد رضا خان کا ایک اور استدلال تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کرتے ہیں کہ وہ گائے ذبح نہ کریں، تو یہ برطانوی حکومت کے جو سیکولرزم کا ایک اصول ہے عدم مداخلت دینی اقوام کے امور اور اعمال میں اور رسوم میں، اس کی خلاف ورزی کرتی ہے. تو یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ روایت پسند عالم جو بظاہر تو بہت ہی ایک شدید اور ایک شدت والا موقف اختیار کر رہے ہیں کہ کوئی موالات نہیں ہوگی ہندو قوم کے ساتھ وغیرہ وغیرہ، مگر اس امر میں ان کو یہ استطاعت حاصل ہے اور ان کو یہ ان کے پاس یہ استطاعت ہے کہ اپنے ہی سیاق کا ایک اصول لے کے، سیکولرزم کا اصول لے کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ مجبور نہیں کر سکتے،
گائے کا ذبح کرنا تو ہمارے دینی رسوم میں سے ہے، تو آپ کیسے مداخلت کر سکتے ہیں؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وہی حجت استعمال کر رہے ہیں جو جو مولانا ابوالکلام آزاد استعمال کر رہے تھے برطانوی حکومت کے خلاف۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو احوال ہیں، نئے احوال، اس کا کیسے نئے انداز میں جو حجتیں سامنے آتی ہیں جدیدیت کے تناظر میں، اس کا جو آپس میں ایک رشتہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب اس کا جو رد کہہ سکتے ہیں یا ایک دیگر جو موقف بیان کیا گائے ذبح کرنے کے حوالے سے، وہ تحریک خلافت کے میرا خیال ہے سب سے بلند پایہ مفکر اور عالم جو تھے مولوی عبد الباری کے نام سے، مولوی عبد الباری، جن کا تعلق تھا فرنگی محل کے مسلک سے۔ جو فرنگی محل ایک مسلک ہے، ایک مدرسہ ہے بر صغیر میں، جو سب سے قدیم مدرسوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جدیدیت کے تناظر میں۔ دیوبند، بریلوی مدرسوں سے پہلے اس کی تاسیس ہوتی ہے۔ تو اور فرنگی محل کے مدرسے میں خاص طور پر منطق اور فلسفے پر ترکیز دی جاتی ہے، تو اس کے ایک بہت ہی ان کے نجوم میں سے ایک ہیں مولوی عبد الباری۔ تو انہوں نے بہت کام کیا اس موضوع پر، بہت لکھا انہوں نے اس موضوع پر، اور بہت شائع کیا اس موضوع پر، خاص طور پر اس زمانے کے جو اخبارات تھے، ہمدم وغیرہ، زمان وغیرہ، تو اس پر انہوں نے کافی لکھا ہے اس حوالے سے۔ مولوی عبد الباری کا جو موقف ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے، اور اس پر میں اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ آخری مثال میں پیش کرتا ہوں۔ مولوی عبد الباری کا جو موقف تھا وہ یہ تھا، اور مولوی عبد الباری بہت دلچسپ شخصیت اس لیے ہیں کہ وہ حالانکہ روایت پسند ہیں، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ، عالم ہیں، مگر ایک تجدد پسند تحریک یعنی تحریک خلافت کے وہ ایک بہت ہی بلند پایہ علم بردار بھی تھے۔ تو انہوں نے جو استدلال پیش کیا، جو موقف پیش کیا، وہ یہ تھا کہ پہلے تو اگر آپ شعائر کی بات کرتے ہیں یا شعار اسلام کی بات کرتے ہیں، تو خلافت سے زیادہ ضروری شعار اسلام کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ گائے کا ذبح کرنا کیا ہے، گائے کیا ہے خلافت کے سامنے؟ جس انگریزی میں نے ترجمہ کیا، واٹ از دا کاؤ وین پٹ نیکسٹ ٹو دا کیلیفیٹ۔ تو پہلے تو انہوں نے یہ کہا اگر آپ شاعر کا اگر آپ حوالہ دیں گے تو خلافت سے زیادہ ضروری اور اہم شعار اسلامی تو کوئی نہیں ہے، پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری انہوں نے بات یہ کی، اور اس بات پر وہ انہوں نے اتفاق کیا مولانا احمد رضا خان سے، کہ ہاں اگر آپ کسی اور کے جبر میں یا کسی اور کے دباؤ میں اگر آپ ترک کرتے ہیں تو وہ تو شرعی حوالے سے اس کی ممانعت ہے، وہ مجوز عمل نہیں ہے، مگر اس کو آپ کو بیان کرنا ہوگا، آپ کو اس بات کی تاکید کرنی ہوگی کہ یہی احوال ہے کہ جبر ہو رہا ہے یا کوئی دباؤ ہے۔ جب تک وہ پوری طرح سے آپ اس کی تاکید نہ کر لیں، یہ استدلال سامنے نہیں آ سکتا۔ اور پھر مولوی عبد الباری کا بنیادی جو ایک حجت تھی، استدلال تھا، وہ یہ تھا کہ تمام جو اقوام ہیں، ہنود، مسلمان وغیرہ، ان کو اس مسئلے کے حوالے سے لچک جو ہے برتنی چاہیے اور لچک اختیار کرنی چاہیے۔ اور انہوں نے گاندھی اور ہندوؤں کو یہ کہا کہ اگر آپ اس پر مصر رہیں گے، اگر آپ اس پر اصرار کریں گے کہ مسلمان جو ہے وہ گاؤ کشی یا گائے ذبح کرنے کو غلط سمجھیں، تو آپ کا جو اصرار ہے وہ ان کے لیے یہ عمل واجب بنا دے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایکچولی جو ہے در حقیقت ہندوؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا اس پر اصرار نہ کریں کہ یہ بات جو ہے ان کے لیے پھر واجب بن جائے۔ تو یہ ایک بہت ایک دلچسپ انہوں نے جو ہے نقطہ سامنے لایا۔ اب دلچسپ بات اس میں یہ، آپ یہ سوال کریں گے، اور اس بات پر میں آخری بات کروں گا کہ اس کا ضمن معاصر سے کیا تعلق ہے، ان تمام بحثوں کا، ان تمام اختلافات کا۔ تو دو بنیادی مواقف ہیں جو میں نے پیش کرنے کی کوشش کی اس کتاب میں۔ پہلی بات تو میں نے یہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو بین العلماء اختلافات ہیں اس مسئلے کے حوالے سے، ہندو مسلم موالات یا دوستی کے حوالے سے، اسے ہم تجدد پسندی اور روایت پسندی کے خلاف کے مابین ایک اختلاف نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بہت ہی بسیط اور ایک بہت ہی کسی انداز سے ایک سخیف انداز ہوگا اسے دیکھنے کا، کہ صرف یہ تجدد پسند جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ماڈرنسٹ، اور روایت پسند جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹریڈیشنلسٹ، ان کے مابین اختلاف ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو مسئلہ ہے جہاد کا، یا برطانوی حکومت کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں نہیں، اس میں جو روایت پسند عالم ہے، جو بظاہر تو بہت ہی اس کی ایک سخت موقف ہے،
کہ آپ کوئی موالات نہیں کر سکتے ہندوؤں کے ساتھ، وہ یہ موقف اختیار کر رہا ہے کہ جہاد غلط ہے. اس حوالے سے آپ کو جو ہے اپنے اوپر ہلاکت نہیں لانی چاہیے. اور جو بظاہر تجدد پسند عالم ہے مولانا ابوالکلام آزاد، وہ جو ہے جہاد کے خواہش مند ہیں. ایسے ہی اگر آپ دیکھیں بہت زیادہ میں نے اس میں مثالیں دینے کی کوشش کی ہیں، خاطر خواہ مثالیں دینے کی کوشش کی ہیں، جس سے یہ جو ایک منہجی پیرایا ہے ان اختلافات کو دیکھنے کا کہ یہ تجدد پسند اور روایت پسند یا جو ہے تسامح پسند اور شدت پسند علماء کے مابین ایک اختلاف ہے، یہ ایسا نہیں ہے. اس میں کئی جو ہے تعاقدات ہیں، کئی پیچیدگیاں ہیں جو اس قسم کے پیرائے میں ان اختلافات کو دیکھنے کے سے ہمیں جو ہے گریز کرواتی ہیں. تو ایک تو یہ بنیادی موقف ہے. دوسرا یہ کہ ضمن معاصر سے اس کا کیا تعلق ہے. تو ایک دلچسپ آپ سے میں جو ہے بات آپ سے شریک کروں کہ 2-3 سال پہلے ایک ہندوستان میں بہت ہی ایک ذہین نوجوان شرجیل امام کے نام سے، جو ابھی پابند سلاسل ہے، اس نے یہ جو ہندوستان میں جو NRC وغیرہ کے حوالے سے جو مسلمان شناخت کے حوالے سے جو ہندو انتہا پسند حکومت نے جو اقدامات اٹھائے تھے اس کے خلاف اس نے بہت ہی احتجاج کیا، تو اس کو پھر پابند سلاسل کر دیا گیا. اور ابھی بھی وہ جو ہے جیل میں ہے شرجیل امام. اور اس کی ایک تقریر میں اس نے ایک حوالہ دیا اور اس نے یہی جو متن ہے جو گاؤ کشی کے حوالے سے مولانا احمد رضا خان کا، جس کا عنوان ہے انفس الفقر فی قربان البقر، یہ متن کا یا نص کا عنوان ہے، اسی کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے کہا کہ ہندوستان میں ہم مسلمانوں کو یہ والا موقف کیوں نہیں پڑھایا جاتا جو احمد رضا خان والا موقف ہے. ہمیں صرف گاندھی پسند اور جو بظاہر جو تسامح پسند مفکرین ہیں مسلم اور علماء ہیں جیسے ابوالکلام آزاد وغیرہ، انہی کے جو نصوص و متون ہیں وہ کیوں پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ جو ایک علمی ذخیرہ ہے جو یہ موالات کے خلاف تھا ہنود کے ساتھ، وہ ہمیں کیوں نہیں پڑھایا جاتا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے لوگوں کی جو نیت ہوگی وہ تو بہت صاف ہوگی، مگر اسی کی وجہ سے 100 سال پہلے جو انہوں نے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا کہ ہمیں گاؤ کشی یا گائے ذبح کرنے کی معانت ہونی چاہیے، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اسی کی وجہ سے 100 سال بعد آج BJP اور یہ ہندو انتہا پسند جو ہیں وہ اتنی جو ہے انہوں نے تقویت پالی ہے کہ یہ ہمارے لیے ابھی ایک درد سر بن گئے اور ہمارے لیے زندگی موت کا سوال بن گیا ہے. اب آپ شرجیل امام کی بات سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، آپ کے مختلف موقف ہو سکتے ہیں، مگر یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ یہ بظاہر جو 100 سال پہلے جو اختلافات اور بحثیں رونما ہوئی تھیں، اس کا ضمن معاصر سے بہت ہی دیرینہ تعلق ہے. پاکستان کے سیاق میں اس کا کیا تعلق ہے وہ میرا خیال ہے کافی واضح ہے کہ جو اقلیتوں کے حوالے سے جو بحثیں ہوتی ہیں، جیسے کچھ سال پہلے جو ایک ہندو مندر کا قیام کرنے کی تجویز جو سامنے آئی تھی اسلام آباد میں، ایک ہندو مندر بنایا جائے، تو اس پہ بہت دلچسپ بات جو سامنے آئی تھی، جو علماء کا ایک اختلاف یا ان کے جو ایک اعتراض سامنے آیا تھا، وہ یہ تھا کہ اسلام آباد جو دارالحکومت ہے ایک اسلامی ریاست کا، اس میں آپ ہندو مندر قائم نہیں کر سکتے. اور اس میں بہت سے علماء نے یہ اور مفکرین نے یہ حجت سامنے پیش کی تھی کہ جو ضمن جدیدیت سے پہلے جو مختلف امصار تھے، جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں گیرسن ٹاؤن، جیسے کوفہ، بصرہ وغیرہ، وہاں بھی جو ہے غیر مسلمین کے جو تعمیرات ہیں اس پر ممانعت تھی، اور ابن تیمیہ کا حوالہ دیا بہت سے مفکرین نے وغیرہ وغیرہ. اور جب یہ بات کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کاؤنسل کے سامنے گیا، تو ان نے بہت ہی دلچسپ 5 صفحے کا جو جواب دیا. قبلہ ایاز صاحب جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں، یونیورسٹی آف ایڈنبرگ کے PhD ہیں، ان کے زیر قیادت جو کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کاؤنسل، تو اس کے جو 5 صفحہ کا جو ایک حکم جو صادر کیا یا تجویز جو صادر کی، اس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ جو اس کی تعمیر کے جو اموال ہیں وہ اقلیت قوم سے، ہندو قوم سے اگر وہ جمع کیے جائیں تو پھر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. تو انہوں نے ایک حوالہ دیا، ایک بہت پرانا ایک قانون ہے، نہرو اور لیاقت علی خان کا ایک پیکٹ تھا، ایک معاہدہ تھا، جس میں جو چھوڑ جانے والے ہندو یا سکھ تھے جو بعد میں پاکستان بن گیا وہ، اور پھر چھوڑ جانے والے جو مسلمان تھے جو بعد میں ہندوستان بن گیا وہ
تو وہ آپس میں جو ہے اپنے ہی جو اقوام ہیں ان کی تعمیرات کے لیے وہ معاونت کریں گے اور مالی امداد دیں گے وغیرہ. یہ ایک معاہدہ ہوا تھا. تو اس کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے فرمایا اسلامی نظریاتی کونسل نے کہ اس مسئلے کا بھی حل یہی ہے کہ ہندو قوم ہی جو ہے جو اس کے اموال ہیں وہ فراہم کرے اور پھر وہ حکومت کے ذریعے وہ جو ہے ان کو تقسیم کی جائیں. اور اس سے جو یہ مسئلہ ہے کہ اقلیت جو ہے وہ اسلامی دارالحکومت میں اپنی ایک عبادت گاہ تعمیر کر رہی ہے, اس مسئلے سے ہمیں چھٹکارا مل جائے گا. مگر جو بنیادی موقف میں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ اس سے چھٹکارا نہیں ملتا. ایک جو بنیادی جو ایک توتر ہے, ٹینشن ہے, اور ایک جو تناقض ہے, جو ایک کانٹرڈکشن ہے, وہ یہ ہے کہ ایک فقہی اور تشریعی ڈھانچہ جس کا سیاسی سیاق ہی اسلامی حاکمیت ہے, وہ کیسے ان سیاقات میں اس کا جو ہے نفاذ کیا جائے جب وہ سیاسی حاکمیت, جب وہ اسلامی سیاسی حاکمیت اور سامراجی جو ایک سیاق تھا وہ نہ رہا. تو یہ ایک بہت ہی ضروری اور پیچیدہ مسئلہ ہے جس کی تاریخ 19ویں 18ویں 20ویں صدی بر صغیر میں جو ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے اس کتاب میں. طوالت کلام کے لیے بہت بہت معذرت, میں نے آدھے گھنٹے کا بولا تھا اور 41 میں نے دقائق لے لیے ہیں آپ کے, مگر امید ہے کہ کچھ باتیں مفید ثابت ہوئی ہوں گی. تو اب سوال و جواب کی طرف بڑھتے ہیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت نوازش. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کی بات سن کر ہمیشہ مزہ ہی آتا ہے. سوالات تو میں نے بہت سارے لکھے ہیں, لیکن ظاہر ہے میں سارے سوالات نہیں کر سکتا کیونکہ اور بھی ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ کچھ نہ کچھ سوالات کریں گے. ایک طرف جو ایک شاید میں نے بھی اپنی کتاب میں اس کا وہ بات غلط لکھی ہے. عددی اکثریت میں تو مسلمان پہلے بھی نہیں تھے ہندوستان میں. ہاں, حکومت ان کی تھی. تو ہاں, دوسری تو ایک سوال اس حوالے سے یہ بنتا ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ, کہ جو فقہ جو لکھی گئی وہ مسلمانوں کے عروج کے زمانے میں لکھی گئی تھی, اور اس کی پہلی بار ہندوستان ہی نے ضرورت محسوس کی کہ اب وہ فقہ اس طرف بھی بڑھا جائے کہ اقلیت میں کیسا رہا جائے. اور اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کی نظر ہے, گہری نظر ہے ان چیزوں پہ, کیا ایسا ہوا ہے کہ اسپین میں جب مسلمانوں کی حکومت رفتہ رفتہ کمزور ہونے لگی اور ایک ایک شہر ان کے ہاتھ سے نکل گئے, تو ان شہروں میں مسلمان کچھ نہ کچھ پھر بھی رہے تھے, کچھ نکل گئے, تو کیا اس قسم کی کوئی ڈیبیٹ وہاں پہ جنریٹ ہوئی تھی جس طرح ہندوستان میں ہوئی, یا ایسا کوئی نہیں ہے کوئی مثال؟ بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تو بہت ہی اختصار کے ساتھ میں جواب دے دوں آپ کا. تو ہاں, اس کا ایک عالمی تناظر تو بالکل ہے کہ یہ مسئلہ صرف ہندوستان تک ہی محدود نہیں ہے, اور دیگر جو سیاقات ہیں اس پر بھی اس کا نفاذ ہو سکتا ہے. مگر میرا خیال یہ بات میں کافی وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جس کثرت سے اور جس شدت سے یہ مباحث ہندوستان میں سامنے آتے ہیں, اور جس پیچیدگی سے یہ جو بنیادی ایک مسئلہ ہے, یہ عدم ہم آہنگی بینا آپ کا اپنا جو سیاق ہے استعماری سیاق اور پھر ماقبل جدیدیت کا جو سیاق ہے اسلامی حاکمیت کا سیاق, اس میں جو ہم آہنگی کا جو فقدان ہے, یہ جو مسئلہ اور پیچیدگی میرا خیال ہے جس کثرت سے اور جس شدت و حدت سے ہم ہندوستان کے سیاق میں اور ہندوستان کے علماء کے مابین دیکھتے ہیں, شاید یہ میرا خیال ہے اس کی نظیر ملتی ہو. ہاں, دیگر سیاقات میں بھی ہم دیکھتے ہیں, خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد بھی وہاں پہ حنفی علماء کے درمیان اس قسم کے مباحث سامنے آتے ہیں. مصر میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہے وہاں پہ مسیحیوں اور مسلمانوں کا آپس میں کیا رشتہ ہونا چاہیے. مگر یہاں پہ جو دلچسپ پہلو ہے وہ یہی ہے کہ جیسے آپ نے اس کا حوالہ دیا کہ عددی اقلیت تو ہمیشہ سے تھی, مگر سیاسی حاکمیت کے زوال کے بعد جو ایک نیا جو ایک منظرنامہ سامنے آیا, وہ بسا اوقات جو علماء کی جو تصانیف ہیں ان میں
جو ایک ماقبل جدیدیت کا جو ایک سیاسی سیاق تھا، وہ جو مفروضہ ہے اس سیاسی سیاق کا، وہ قائم رہتا ہے، اور اس سے بہت سے جو ہے دلچسپ مرتبات سامنے آتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے سوال اٹھایا کہ اسپین میں بالکل یہ اس قسم کے اندلس میں اس قسم کے سوالات سامنے آئے تھے، اور وہاں بھی بہت دلچسپ بات ہے کہ وہاں کے علماء نے جو ایک استدلال پیش کیا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ آپ کو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ کو ایک غیر مسلم قوت کے تحت اپنی زندگی جو ہے برقرار رکھنی چاہیے، یا آپ کو ہجرت اختیار کر لینی چاہیے۔ بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے، اور یہ ہندوستان میں بھی اٹھتا ہے ہجرت کا سوال، جس پر جو ہے اختلاف ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد جیسے مفکرین کا خیال ہے کہ ہجرت اختیار کر لینی چاہیے، اور بہت سے لوگ افغانستان چلے بھی گئے تھے، مگر اپنی ہی تحریک خلافت میں جو مولوی عبدالباری ہیں وہ ہجرت کے سخت خلاف ہیں، اور وہ کہتے ہیں ابھی تک اسلام جو ہندوستان ہے وہ دارالاسلام ہی یا دارالصلح تصور کیا جائے گا، دارالحرب تصور نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہاں پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ جو شعائر اسلامی ہیں بنیادی، وہ ابھی بھی قائم ہے۔ تو اسپین میں بھی یہ سوال اٹھتا ہے، اور وہاں کے جو علماء ہیں انہوں نے بہت دلچسپ ایک موقف اختیار کیا تھا۔ ایک جو غالب موقف سامنے آتا ہے وہاں پہ وہ یہ ہے کہ اگر، اور یہ موقف ہے کہ اگر یہ شعائر اسلامی قائم نہیں رہتے اور آپ کی زندگی پر جو اسلامی زندگی آپ کی آپ گزار رہے ہیں اس پر حائل ہوتے ہیں یہ نیا جو سیاق ہے، پھر آپ کو ہجرت اختیار کر لینی چاہیے۔ مگر ایک جو سیاق ہے یا ایک جو جو حال ہے جس میں آپ کو اپنی زندگی برقرار رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ اسلام کی تبلیغ اور اس کے نشر اور تبلیغ میں آپ جو ہے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور اسلام کی تبلیغ آپ جاری رکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے رہنا چاہیے وہاں پہ، تبلیغ و نشر آپ کو قائم رکھنی چاہیے۔ مگر اگر آپ کی اپنی شاعر حائل ہو جائیں، اگر انہیں جو ہے آپ ادا نہ کر سکیں، تو پھر آپ کو جو ہے ہجرت اختیار کر لینی چاہیے۔ تو آپ بالکل صحیح حوالہ دے رہے ہیں کہ ماضی میں اس کی نظیر ملتی ہے، مگر جس کثرت سے ہم اختلافات دیکھتے ہیں اور جس کثرت سے ہم اس پر بحثیں دیکھتے ہیں ہندوستان کے سیاق میں، اس کی شاید ہمیں نظیر نہ ملتی ہو۔ بہت شکریہ۔ کسی اور ممبر کا سوال ہے؟ میرے پاس بہت ہے، لیکن اگر کسی اور ممبر کا سوال ہے تو وہ لیتے ہیں۔ السلام علیکم محمد تیمور صاحب، آپ کی آواز اچھا، آگے ہاں۔ تیمور صاحب، آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ ہاں جی سر، السلام جی جی۔ علیکم وعلیکم السلام۔ سر۔ اگر ہم انتظار حسین ایسے کی بات کریں، آئیڈینٹی کرائسس آف پاکستانی رائٹر اینڈ پوئٹ سر، ایسے کچھ ایسے ہے سر۔ سر اس میں وہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ یہ آئیڈینٹی کرائسس صرف ہمارے پاس ہے، یعنی پاکستانی رائٹر کے پاس ہے، وہ ہندوز رائٹر کے پاس نہیں ہے سر، تو یہ کیوں ہے اور اس کی وجہ کیا ہے سر؟ بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ تو ایک کرائسس یا ازمہ جسے ہم کہیں گے، میرے خیال ہے مختلف قسم کے دیکھتے ہیں ہم مختلف سیاقات میں، تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کروں گا یہ کوئی پاکستانی مفکر یا مؤلف کی خاصیت ہے کہ وہ اپنی شناخت اور اپنی ہویت کے حوالے سے ان خلفشاری کے عالم میں مبتلا ہے۔ مختلف قسم کے خلفشاری ہم دیکھتے ہیں مختلف سیاقات میں۔ ہندوستان میں جیسے میں نے بھی کہا، یہ ایک بہت اہم سوال اٹھا ہے آج کل کہ ہم ہندو مسلم جو علاقات ہیں اس کو کیسے دیکھیں، اور جو اسلامی جو مسلم اقلیت ہے وہاں پر خاص طور پر آج کل کے ضمن میں، مگر اس کی ایک لمبی نظیر ملتی ہے۔ ہمیں اسے بی جے پی کانگریس کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے، کانگریس کے زمانے میں بھی اس قسم کے مسائل بالکل رونما ہوئے تھے۔ تو ان کے سیاق میں اپنا ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پہ سیکولرزم کو کیسے سمجھا جائے، سیکولرزم کو عدم کو صرف برداشت کے حوالے سے سمجھا جائے، غیر کے لیے برداشت کے حوالے سے، عدم مداخلت کے حوالے سے سمجھا جائے کہ ہندوستان کی ایک اپنی سیکولر شناخت ہے جو کہ مغربی سیکولرزم سے مختلف ہے۔ تو بنیادی میرے خیال ہے بات یہ میں کرنا چاہوں گا کہ اور شکریہ آپ کے سوال کا، کیونکہ آپ کا سوال مجھے موقع فراہم کرتا ہے کہ میں ایک اور بات کو واضح کر دوں
کہ میں جب یہ موقف سامنے رکھتا ہوں کہ جو ایک اسلامی حاکمیت کے سیاسی سیاق میں مرتب شدہ فقہی شرعی جو ایک ڈھانچہ ہے، جسے میں نے انگریزی میں تعبیر دی ہے اس کتاب میں امپیریل پولیٹیکل تھیولوجی سے، امپیریل ایک سامراجی جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی الہیات ہے، اس کا استعماری سیاق میں برقرار رہنا، یہ جو ایک میرا بنیادی موقف ہے، اس کو میں ہرگز یہ میں نہیں کہنا چاہتا کہ یہ جو ہمارے علماء تھے یہ پرانے ادوار میں یا زمن میں بالکل پھنس گئے تھے، بلکہ ان کی سوچ میں بھی ہم کافی جو ہے دلچسپ کچھ طریقے دیکھتے ہیں، جس طرح اپنی وہ تعویل اور تشریح کرتے، جیسے میں نے احمد رضا خان صاحب کا حوالہ دیا کہ جب وہ گاؤ کشی اور گائے ذبح کرنے کے مسئلے کے حوالے میں بات کرتے ہیں تو وہ یہ برطانوی اصول سامنے لاتے ہیں کہ یہ سیکولرزم کے خلاف ہے. تو یہ نہیں ہے کہ یہ جو عالم ہیں وہ کوئی پرانے اصول وسطی میں بالکل پھنس گئے ہیں، نہیں، یہ بہت ہی جو ہے ذکی علماء تھے. ان سے آپ اختلاف ضرور کر سکتے ہیں، مگر ان کی کبھی منطق ہے، اس میں لچک بھی ہے، اس میں کافی تعاقدات بھی ہیں. اور دوسرے بات جو میں واضح کر دوں وہ یہ ہے کہ میرا ہرگز یہ کہنا نہیں ہے، یا ہرگز میرا یہ قصد نہیں ہے کہ ایک میں تفریق سامنے لاؤں اسلامی فقہی روایات کے اور جو جدید ریاست کے جو عنف و تشدد ہے اس کے مابین. بسا اوقات جدید ریاست جس طرح تشدد اور جس طرح اقلیتوں پر، اور چاہے وہ لسانی اقلیتیں ہیں یا دینی اقلیتیں ہیں، اس پر تشدد کرتی ہے یا اس کے جو زندگی ہے اس پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ کئی قدر زیادہ ہے بنسبت جدیدیت کے ماقبل جو ہم دیکھتے ہیں فقہی روایات میں وغیرہ. تو میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ یہ کوئی جدیدیت اور روایت پسندی کے درمیان میں تفریق نہیں قائم کرنا چاہتا، یہ سیکولرزم اور دین کے درمیان میں تفریق نہیں قائم کرنا چاہتا، بلکہ میرا موقف یہ ہے کہ یہ جو ایک مسئلہ ہے، ایک ماقبل جدیدیت کے ایک علمی ڈھانچے کا برقرار رہنا اور پھر وہ جدید ریاست کے حوالے ہو جانا، جس کی ہم عکاسی پاکستان میں دیکھتے ہیں دینی اقلیتوں کے حوالے سے، دراصل یہ جدید سیکولرزم کے ہی تعاقدات اور تناقضات کا ایک مظہر ہے. اب یہ کہیں گے پاکستان کے حوالے سے میں کیسے سیکولرزم کی بات کر رہا ہوں، وہ تو خود کو ایک اسلامی ریاست تصور کرتے ہیں. تو جیسے یہاں مغرب کے کچھ مفکرین، مسلمان مفکرین جیسے طلال اسد صاحب، اور ہمارے پاکستان کی بہت ہی جید اور بلند پایہ مفکرہ جو بھی اعلیٰ قائد الحیات نہیں ہیں، ڈاکٹر صبا محمود صاحبہ، جن کی وفات 2018 میں ہوئی، جیسے انہوں نے اپنی کتب میں بیان کیا ہے کہ جدید ریاست کے جو عملیات ہیں اور جس طرح وہ اقلیات سے تعامل کرتی ہے جدید ریاست، اس میں سیکولرزم کے کچھ ناقابل حل، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں irresolvable انگریزی میں، تناقضات ہیں، irresolvable contradictions ہیں. اور بنیادی طور پہ وہ یہی ہے کہ جو جدید ریاست کا جو قانون ہے اور جو قانونی ایک نظام اور ڈھانچہ ہے، وہ جو غالب قوم ہے کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی ملک میں، جس کی اکثریت ہے، اسی کے جو ترجیحات ہیں اس کی عکاسی ہوگی قانون میں اور ایک قانونی ریاستی ڈھانچے میں. تو وہ جتنا بھی کوشش کرے اقلیت کو جو ہے تسامح کی نگاہ سے دیکھنا ہے اور اس کو جو ہے احترام فراہم کرنا، جب مسائل سامنے آئیں گے، جب یہ حساس مسائل سامنے آئیں گے، تو ہمیشہ جو اکثریت میں قوم ہے، جو غالب قوم ہے، اسی کی جو ترجیحات ہیں دینی، سیاسی وغیرہ، وہ رونما ہوں گی. اور یہ وہ کہتے ہیں سیکولرزم اور جدیدیت کے جو ناقابل حل تناقضات میں سے ایک ہے، irresolvable contradictions of modern secularism and state sovereignty، اور جدید ریاست کی حاکمیت. مگر میرا خیال ہے جو بنیادی ایک موقف میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اس مسئلے کو از سر نو دیکھنا ہے، مسلم غیر مسلم تعلقات، دوستی، موالات، تو ہمیں جو یہ ایک فقہی ڈھانچہ ہے اور اس کے جو سیاسی سیاق ہے اس پر بھی نظر ثانی کرنی ہوگی. اس کو ہم جو ہے اس کو ہم بالکل من و ان نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ سیاسی سیاق جو تھا اس فقہی ڈھانچے کا وہ بھی نہیں ہے. آپ کو اس بات کو جو ہے تسلیم کرنا چاہیے، اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا. یہ ایک ابتدائی نقطہ ہوگا، جسے انگریزی میں کہتے ہیں پوائنٹ آف ڈپارچر ہوگا، کہ یہ سیاسی سیاق اب قائم نہیں رہا، تو ہمیں اس کی ایک اثر نو تعمیر و تخلیق کرنے کی ضرورت پڑے گی.
اور اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جو جدید ریاست اور سیکولرزم کے جو تناقضات ہیں، جو اس کے جو مسائل ہیں، اس کو بھی جو ہے دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پڑے گی. تو میں اس کتاب میں نے کوئی حل تجویز نہیں کیا ہے، کیونکہ وہ میرے جو ہے کسی ایک کاتب یا کسی ایک کتاب کے پیرائے میں آپ حل نہیں فراہم کر سکتے. بہت ہی مشکل مسائل ہیں، مگر کم از کم یہ جو دو مسائل ہیں اور یہ جو دو تناقضات ہیں، دو قسم کے تناقضات ہیں، ایک کا اسلامی تاریخ سے تعلق ہے اور دوسرے کا جدید ریاست اور جدید تاریخ سے تعلق ہے. دونوں مسائل کو ہمیں ساتھ ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے اور کم از کم اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا یہ موقف ہرگز نہیں ہے کہ جدید سیکولرزم جو ہے اس کا حل ہے، بالکل بھی نہیں. مگر اس کا حل جو ہے دین کی جو ہے ایک گہری اور گہرے مطالعے سے بھی وابستہ ہے اس کا حل، اور ساتھ ساتھ جدید ریاست کی تنقید. تو ہمیں دو پیرائی تنقید کو اپنانا ہوگا، جیسے ہم انگریزی میں کہہ سکتے ہیں ڈبل ایجڈ کرٹیک، جس میں ہم جدید ریاست کی بھی تنقید کریں اور منوعن ایک سامراجی اسلامی حاکمیت کے سیاق کو تسلیم کرنے کی جو ایک روش ہے اس کی بھی تنقید ضروری ہے. اور اس تنقید سے کوئی اسلام کو جرح یا مجروح نہیں ہوگا، بلکہ اس کی تقویت ہوگی. یہ میرا اپنا موقف ہے، مگر بات کو اسی پہ سمجھتا ہوں. تو یہ کوئی پاکستان سے میرا خیال ہے منسلک کوئی اختصاص ہم نہیں کر سکتے. مختلف سیاقات میں مختلف مسائل سامنے آتے ہیں. جی بہت شکریہ. کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہے اگر تو کائنڈلی تو کیجیے گا. اجوا. جی اجوا صاحبہ، آپ کا کوئی سوال ہے؟ ڈاکٹر صاحب میرا ایک، چلے کسی اور نے نہیں کیا تو بہت شکریہ. یہ جو ہم خلافت والا جو مسئلہ ہے ابھی تک اس پہ وہاں پہ عراق میں، شام میں ابو بکر البغدادی، یہاں پہ طالبان، امارت وغیرہ، تو آپ کی نظر ہے ان چیزوں پہ، اس لیے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میرا سوال یہ ہے کہ کیا خلافت یا امارت جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے لیے اسلام کے بنیادی اصولوں میں، جیسے ماخذ میں، جیسے قرآن ہے یا وہ احادیث جس کو ہم مستند بھی مانتے ہیں، جس کو ہم اتھینٹک بھی مانتے ہیں، اور تو کیا اس حوالے سے اس میں کوئی بحث ہے کہ یہی نظام حکومت آپ قائم کریں جس کی یہ ڈھانچہ ہو، یا اس قسم کی چیزوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے؟ بہت ہی ضروری سوال بھی ہے، بہت ہی مشکل سوال بھی ہے، اور بہت ہی میرا خیال ہے اہم سوال بھی ہے. اس کے حوالے سے جو آسان جواب ہوگا اس کا وہ ہے کہ اس پہ بھرپور اختلاف ہے اس میں روایت میں، اور کچھ مفکرین کے ہاں یہ ایک اشد ضرورت ہے، اور اس کے بغیر جو دیگر اعمال ہیں اور جو حتیٰ کہ جو واجبات ہیں وہ بھی پورے نہیں ہو سکتے، جیسے نماز، روزہ وغیرہ. اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک تجدد پسند مفکر جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، ان کا یہ موقف تھا، اور انہوں نے حوالہ امام غزالی سے بھی دیا، انہوں نے حوالہ کچھ احادیث کا بھی دیا جو کہ موجود ہیں. ایک نظیر ضرور موجود ہے کہ جو اسلامی اعمال ہیں حتیٰ کہ واجبات، ان کی جو سالمیت ہے وہ اس سیاسی سیاق یعنی خلافت کے سیاسی سیاق سے مرتبط ہے اور اس سے وہ ملتصق ہے. تو یہ ایک موقف ہے. اس کے برعکس ایک اور موقف بھی ہے کہ ہاں، خلافت کا قیام ایک بہت ہی مستحب عمل ہے اور خواہش سب کی ہو سکتی ہے، مگر اگر خلافت ہاتھ سے چلی جائے اور اسلامی حاکمیت، سیاسی حاکمیت ہاتھ سے چلی جائے، تو اس سے جو دیگر اعمال ہیں اور جو روزمرہ کی زندگی ہے اور ایک اسلامی جو ایک زندگی ہے، وہ پھر بھی قائم و دائم رہتی ہے. اور پھر سے شاید آپ کو حیرت ہو کہ یہ جو موقف اپنایا ہے وہ ہمارے بظاہر بین القوسین جسے کہیں گے جو روایت پسند علماء ہیں، علماء دیوبند، مولانا احمد رضا خان وغیرہ، ان کا یہ موقف تھا. اسی موقف کے حوالے سے تو انہوں نے ہندوستان کو دارالصلح قرار دیا کہ دارالحرب نہیں ہے، دارالصلح ہے، کیونکہ یہاں پہ نماز، روزہ وغیرہ قائم و دائم ہے. اور حتیٰ کہ جو دیوبند کے بانی ہیں مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 1906 میلادی میں ہوئی، انہیں تو حتیٰ یہ ایک حوالہ دیا ہے کہ جس طرح جو حبشی جو
جو ریاست تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس طرح انہوں نے اس زمانے کے مسلمانوں کو، جب وہ بہت ہی مشکل سے دوچار تھے اسلام کے شروع کے کچھ سالوں میں، تو جس طرح انہوں نے اس کو جو ہے ضیافت دی، جس طرح مہمان نوازی کی ان کی، اسی طرح یہ جو برطانوی حکومت ہے یہ ایک مسیحیت کا ایک عنصر ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رواداری اور اچھے سلوک کا مظاہرہ کرتے ہیں، جیسے حبشیوں نے کیا اس زمانے میں، اسی طرح برطانوی حکومت ہمارے ساتھ بھی کر رہی ہے، اسی لیے دارالصلح ہے۔ اور یہ وہی مولانا رشید احمد گنگوہی ہے جو کچھ سال پہلے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہتھیار بھی اٹھا لیے تھے برطانوی حکومت کے خلاف۔ تو مائیکروفون میں یہ چھوڑ، بچوں والی حرکتیں چھوڑ۔ ہاں، تو 1857 کے بعد، 1857 کی جنگ کے بعد بہت سے مسلم علماء کو یہ ادراک ہوا اور یہ بات انہوں نے تسلیم کر لی کہ سیاسی حاکمیت ہمارے ہاتھ سے چلی گئی ہے، اس کا ہم دوبارہ جو ہے اس کو ہم دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے پھر یہ میرا موقف ہے جو میری پہلی کتاب میں بھی تھا اور دوسری کتاب میں بھی، ایک موقف سامنے میں نے لانے کی کوشش کی ہے کہ جب سیاسی حاکمیت ہاتھ سے چلی گئی اور جب سیاسی حاکمیت کا جو امکان ہے وہ مستحیل لگنے لگا، تو پھر ان علماء کی جو بنیادی ترکیز ہے وہ روزمرہ کے اعمال اور اس میں امتیاز حاصل کرنے پر چلی گئی۔ اور اسی لیے جو شعائر اسلام اور شعار اسلام پر اتنی بحثیں ہوتی ہیں 19ویں 20ویں صدی میں، پہلے بھی ہوتی تھیں، مگر جس شدت سے 19ویں اور 20ویں صدی میں ہوتی ہیں اس کی کوئی نظیر ہمیں نہیں ملتی ہے بر صغیر میں۔ تو جب سیاسی حاکمیت ہاتھ سے چلی گئی تو پھر جو ہے روزمرہ کی زندگی میں امتیاز قائم کرنا، باقی اقوام پر جیسے ہنود پر فوقیت قائم کرنا، امتیاز قائم کرنا، اس پر تمام ان کی توجہ جو ہے مبذول ہو گئی۔ گویا جو سیاست ہے اور سیاسی طاقت کا جو محور ہے وہ روزمرہ کی زندگی بن گیا، اور گویا جب سیاسی اور ریاستی حاکمیت ہاتھ سے چلی گئی تو یہ جو روزمرہ کے اعمال ہیں اور شعائر اسلام کا تحفظ ہے، یہ ہی پھر سیاسی حاکمیت کا شعار بن گئے۔ بالفاظ آسان جو شعائر اسلامی ہیں وہ اور جو ایک شاعر اسلامی اور حاکمیت اسلامی آپس میں جڑ گئے، یہ میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ روزمرہ کی زندگی میں شاعر اسلامی اور حاکمیت اسلامی جو ہے وہ آپس میں مجتمع ہو گئے۔ مگر تمام مسلم مفکرین کا یہ موقف نہیں تھا۔ جو تحریک خلافت سے جن کا تعلق تھا وہ تب بھی 1920 میں بھی خلافت عثمانیہ کے ڈوبتے ہوئے آفتاب میں اسلامی سیاسی حاکمیت کی کرن کو کھوج رہے تھے۔ تو سب کا یہ موقف نہیں تھا کہ سیاسی حاکمیت اور سیاسی طاقت روزمرہ کے اعمال میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بنیادی موقف میں کہ آپ کو روزمرہ کی زندگی آپ جس طرح مرتب کریں گے کہ روزمرہ کے اعمال میں ہی جو ہے سیاسی طاقت آپ کی جو ہے اس سے وابستہ ہے، اس موقف میں بریلوی اور دیوبندی علماء کا اتفاق ہے، اور مسلم غیر مسلم علاقات کے حوالے سے بیشتر جو ہے دیوبندی علماء ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا قاری طیب وغیرہ، ان کے افکار اور مولانا احمد رضا خان کے افکار، جو کہ دیگر معاملات میں تو ان کی بہت سی ایک جو ہے ایک آپس میں ایک تنازع تھا، مگر اس معاملے میں اتفاق پایا جاتا ہے، جو ایک بہت دلچسپ امر ہے۔ تو آپ کا سوال کا ایک جو مختصر جواب ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ علماء کے ہاں یہ ضروری ہے۔ اور جو دلچسپ بات ہے، جو آپ نے جو اسلامی امارت کا حوالہ دیا، طالبان وغیرہ کا حوالہ دیا، تو یہ جو ان کا تصور ہے کہ خلافت کو قائم کرنا، اس کا قیام ایک واجب عمل ہے، ان کے موقف میں اور یہ جو تجدد پسند مفکرین مولانا ابوالکلام آزاد کے موقف میں ہم ایک یکسانیت دیکھتے ہیں، یکسو ہیں ان دونوں کا موقف۔ اور جو کچھ روایت پسند علماء ہیں جیسے علماء دیوبند وغیرہ 19 صدی میں، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر سیاسی حاکمیت ہاتھ سے چلی گئی تو اس میں کوئی ہمارے جو اعمال ہیں وہ اس پہ مضر نہیں ہوں گے۔ تو اگر آپ دیکھیں، اگر اس حوالے سے، اگر آپ طالبان کو ہم دیوبندی ایک تحریک کہتے ہیں، مگر اس حوالے سے ان کا دیوبند کے جو بانیین تھے ان سے اختلاف ہے۔ دیوبند کے بانیین کے ہاں ٹھیک ہے، ہاتھ سے چلی گئی سیاسی طاقت اور ہمیں یہ برطانوی جو ہے سامراجی قوت کے سامنے خود کو ہلاکت کے راہ میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ مولانا احمد رضا خان کا بھی موقف ہے۔ تو ایک جو ہے جسے ہم کہیں گے ایک اصلیت پسند، ایک پریگمیٹک جو ان کا ایک موقف ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اس معاملے پہ۔ تو بہت دلچسپ ایک سوال ہے یہ۔ کسی ممبر نے اگر کوئی سوال کرنا ہو
کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے پاس وقت شاید نہ ہو. عدنان صاحب نے کچھ اور کوئی جی چیٹ میں جی کیا ہے تو میں اس کو بھی دیکھ لیتا ہوں. عدنان صاحب پہلے پوچھ لیں, چیٹ میں انگریزی میں سوال ہے وہ دیکھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 عدنان صاحب. جناب میرا تو پہلا دن ہے, ایک دوست مجھے ایڈ کیا ہے, تو میرا کویشچن بڑا سمپل ہے کہ جو شریعت محمدی ہے تو کیا یہ ایک اسی بنیاد پہ ان احکامات کے امپلیمنٹیشن پہ انسان جو ہے وہ ترقی کرے گا, ان کو جنت اور دوزخ اور یہ چیزیں جو ہے ایٹ دا اینڈ ملے گی, یا اس کی اور کوئی تعویلات حاصل کر کے وہ ترقی کر سکتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے معاشرے میں بلکہ پورے ورلڈ میں جہاں جہاں مسلمانوں کے کچھ فرقے موجود ہیں تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت اور یہ چیزیں جو ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. ٹھیک, تو بہت کیا جی شریعت جو شریعت ہے جی جی یہی ایک سٹریم لائن ہے, اس سے آگے اور کوئی جدت شناسی ہے یا نہیں ہے؟ جی 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 بنیادی سوال ہی یہی ہے, اور جو بنیادی موضوع اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو احکام ہیں اور جو ایک اسلامی حاکمیت کے سیاق میں رونما ہوئے اور سامنے آئے, یہ کس حد تک واجب ہیں اور کس حد تک جو انسان کی جو نجات ہے یا انسان کی ما بعد الحیات جو ایک اس کی جو ایک کیفیت ہے وہ کس حد تک ان احکام کو عمل پیرا کرنے پر ان کا دار و مدار ہے. بنیادی سوال ہے ہی یہی. اب میں جو ہے دینی عالم نہیں ہوں, تو میرے پاس اس سوال کا کوئی تشریحی جواب دینے کا میں مستحق نہیں ہوں. تو میں جو بات کروں گا وہ یہ ہے کہ کس طرح دو مواقف سامنے آتے ہیں اس حوالے سے, اور بنیادی مسئلہ یہی ہے. آ جاتے ہیں ہم پاکستان کے سیاق میں, جو ضمن معاصر کا سیاق ہے, اس میں بھی یہ سوال ہم سامنے دیکھتے ہیں. اب ایک مفکر ہیں جیسے غامدی صاحب, تو غامدی صاحب کا جو بنیادی ایک مفروضہ ہے اور جو جس کی وجہ سے وہ ایک استفزازی شخصیت ہو گئے ہیں, کنٹروورشل شخصیت ہو گئے ہیں, وہ بنیادی مفروضہ اور جو بنیادی ان کا ایک موقف ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو اسلامی حاکمیت کا سیاق ہے وہ ابھی نہیں ہے, اور ہمیں پاکستان جیسے ملک کو ایک اسلامی جو ہے ریاست نہیں سمجھنا چاہیے, مگر ایک جدید ریاست جس میں مسلمان اکثریت میں ہے ایسے سمجھنا چاہیے. ایک جدید ریاست ہے, صرف ایک اسلامی ریاست نہیں ہے. تو بنیادی ان کا موقف یہی ہے کہ یہ جو سیاق تھا, سیاسی سیاق, وہ ابھی قائم نہیں ہے, اور اس لیے ہمیں ان احکام کو اثر نو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس عمل سے, ان احکام کو اثر نو دیکھنے کے عمل سے ہمارے جو دینی شناخت ہے اور دینی زندگی ہے وہ بالکل بھی اثر انداز نہیں ہوگی, اس پر کوئی جو ہے آنچ نہیں آئے گی. یہ ان کا موقف ہے, یہ ایک موقف ہے. اور دوسرا جو موقف ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ احکام کو سیاسی سیاقات اور تاریخی سیاقات کے مطابق جو آپ ان کو اثر نو دیکھنا شروع کر دیں اور آپ احکام کو ان کے سیاسی اور تاریخی سیاق سے مرتبط کر دیں, تو پھر ان احکام کی جو تشریعی جو ایک تقدس ہے وہ پامال ہو جائے گی. تو یہ دوسرا موقف ہے. اور اس کے درمیان بھی بہت سے مواقف ہیں. یہ جو ہے میرا خیال ہے دو, آپ کہہ سکتے ہیں بین طرفین, جو ایک ان مواقف کی جو ایک مثالی جو تشریح ہے وہ یہ ہے. بہت سے جو ہے مفکرین ہیں وہ کچھ حوالوں سے غامدی صاحب سے اتفاق کریں, کچھ حوالوں سے زیادہ جو ہے روایت پسند علماء سے جو ہے وہ اتفاق کریں گے, مگر بنیادی مسئلہ ہی یہی ہے. اور سوال جو اس سے اٹھتا ہے یہ ہے, غامدی صاحب کی جو میں تنقید جو کروں گا وہ یہ موقف تو ان کا ٹھیک ہے, مگر جس شدت سے اور جس میرا خیال ہے حماست سے, انتھوزیازم سے وہ یہ اسلامی حاکمیت کی تنقید کرتے ہیں یا اسلامی حاکمیت کے سیاق کو اثر نو نہ دیکھنے کی تنقید کرتے ہیں, شاید وہ جدید ریاست اور سیکولرزم کی جو تشدد ہے اور جو عنف ہے, جو جاریت ہے مختلف اقوام میں, مختلف سیاقات میں, اس کے حوالے سے ہم ان کی تنقید اتنے جو ہے شد و مت سے نہیں دیکھتے. تو جیسے میں نے کہا, میرا خیال ایک دو پیرائی, جو ایک دو دھاری ہمیں تنقید اپنانے کی ضرورت ہے. اس کی کیا شکل ہوتی ہے, اس سے کیا مضمرات سامنے آتے ہیں, کیا مرتبات سامنے آتے ہیں, وہ ایک پیچیدہ بحث ہے, جو ایک بہت ہی طویل بحث ہے. مگر آپ کا یہ سوال ہے ہی جس کا ہاں و نہ میں جواب نہیں دوں گا, مگر یہ دو مختلف مواقف ہیں اس سوال کے حوالے سے جو ہم دیکھتے ہیں. ایک کوئی اور ہاتھ کھڑا تھا, کوئی صاحب تھے پہلے, فاروق نامی کوئی نام تھا, فاروق احمد تھا.
اور چیٹ پہ جو سوال ہے میں ضرور اس کا جواب دوں گا. آر سر جی فاروق صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الطاف صاحب السلام علیکم. میں تو مجھے بہت خوشی ہوئی الطاف صاحب کو دیکھ کر, اور بہت اچھا I would say بہت اچھی ٹاک تھی سر آپ کی. So I'm from Kashmir. Altaf sir knows me. I have met Altaf sir. جی جی آپ ہیں سر میری؟ جی آپ کی آواز کٹ گئی ہے. جی جی. تو سر اس ایریا میں میری انفارمیشن یا نالج بہت کم ہے, بٹ آئی ایم ہیپی آفٹر لسننگ ٹو یو. مجھے بہت خوشی ہوئی, آپ نے بہت اچھے ایشوز کو ٹچ کیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ احمد رضا خان بریلی صاحب نے بھی ایسا لکھا ہو. مولانا آزاد کو تو میں پڑھاتا بھی ہوں, میں ٹیچر ہوں, کنٹریکچر لیکچرر ہوں سر. تو میرا بیسیکلی کوشچن نہیں ہے, بٹ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو میں کہتا ہوں کہ از اٹ اپروپریٹ ٹو سے دس. میرا سر پوائنٹ یہ ہے کہ ڈائیورسٹی میں نے دیکھی, جو آپ نے ڈفرینٹ تھنکرز کا بولا, کچھ چیزوں پر کنسنسس بھی ہیں, کچھ چیزوں پر اختلافات بھی ہیں. کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ we will treat all of them that they all are right in their own right, کہ اور ان سب کو ٹھیک مان کے چلا جائے given the context in which we live. مجھے نہیں لگتا ہے کہ ایک یونیٹیرین ویو اس وقت پریویل ہو سکتا ہے. جی جی. اور نمبر سر کیونکہ میں ساؤتھ ایشیا بھی میں پڑھایا تھا لاسٹ ایئر, اب میں بھول چکا ہوں اس تھنکر کا نام, لیکن آپ نے اردو میں بولا. جب میں کیرلا جاتا ہوں تو پیپل مسلمز دیئر وڈ ٹیل می کہ وی آر نیشنلسٹ مسلمز. ٹھیک, تو کانٹیکسٹ ویریز. سو آئی ایم فرام کشمیر, آورز از اے ڈفرنٹ پرسپیکٹو. آئی ایم فرام انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر. رائٹ. اس کانٹیکسٹ میں مجھے لگتا ہے سر ایک یونیٹیرین ویو پریویل ہی نہیں ہو سکتا ہے. اور نمبر 2 سر, ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں سر مائنارٹی کو ایک کنیکٹڈ فینامنا دیکھتا ہوں. If there is a assuming there is some sort of violence against minorities in Pakistan, it will automatically fuel violence say in this part. So میں تریپورہ کا مجھے یاد ہے, تریپورہ میں شاید I guess انڈین اسٹیٹ آف تریپورہ صاحب جہاں پر وائلنس ہوئی تھی, بنگلہ دیش میں سر وائلنس ہوئی تھی ہندوز کے خلاف. جی جی. So then we have violence against Muslims in Indian state of Tripura. تو ان چیزوں کو سر آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں, تو ہاؤ ڈو ریسپونڈ ٹو دیز کائنڈ آف تھنگس؟ نہیں, آپ نے جو پہلی بات کی فاروق بھائی, بالکل آپ نے صحیح کہا کہ, اور میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے, اور یہ بالکل ایک غیر مناسب بات ہوگی بحیثیت مفکر یا بحیثیت کاتب اگر میں جو ہے کچھ مواقف کو اپنا لوں اور دیگر کو میں تنقید کا نشانہ بناؤں. سب مواقف کی گہرائی میں جانا, ان کے جو تفصیلات ہیں ان کو بیان کرنا, ان کے جو توترات ہیں, ٹینشنز ہیں, ان کو عیاں کرنا, اور پھر اس کے جو مرتبات ہیں, کانسیکوینسز ہیں, ان کو قارئین کے سامنے رکھنا, یہ میری ذمہ داری ہے. تو میری ذمہ داری ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں یہ اس کا تعین کروں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا, بلکہ میری اگر کوئی ذمہ داری تو وہ یہی ہے کہ بر صغیر کی علمی جو روایات ہیں ان میں جو یہ اختلافات ہیں, یہ جو تعدد ہے, یہ ایک جو تنوع ہے, ڈائیورسٹی ہے, اس کو سامنے رکھیں. اور یہ جو ایک موضوع ہے مسلم غیر مسلم, مسلم ہندو علاقات کے حوالے سے, یہاں پہ مغربی علمی حلقوں میں انگریزی زبان میں اس پر زیادہ کام نہیں ہوا. اس موضوع پر زیادہ تر جو کام ہوا ہے وہ مغلیہ دور میں سنسکرت اور فارسی کا آپس میں تعلق, اس حوالے سے کام ہوا ہے, اور علوم الانسانی اینتھروپولوجی میں کام ہوا ہے اس حوالے سے کہ مختلف جو آج کل ہندوستان میں کچھ علاقے ہیں وہاں ہندو مسلم علاقات کیسے ہم دیکھتے ہیں, اس قسم کتابیں لکھی گئی ہیں. مگر علماء کا اس میں کیا موقف ہے, کیا اختلافات ہیں, کیا اس سے ہم سوالات حاصل کر سکتے ہیں, اس پر زیادہ کام نہیں ہوا تھا. تو اس لیے میں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ایک کتاب لکھی جائے جس میں کچھ جو ہے مثالیں دی جائیں, جس میں اس علمی ذخیرے کی گہرائی, اس کے جو مگر گہرائی کے ساتھ ساتھ اس کے جو مسائل ہیں, جو اس کے تناقضات ہیں, ان کو بھی سامنے رکھا جائے. تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ سب کو ساتھ رکھ کے چلا جا سکتا ہے, مگر بہت سے لوگوں کے لیے موقف ایک یا دوسرا اپنانا ضروری ہوتا ہے. اب ہندوستان میں کچھ مسلمان ہوں گے جو کہیں گے جو مولانا ابوالکلام آزاد کا جو موقف ہے, مولانا عبدالباری کا جو موقف ہے ہندو مسلم موالات کے حوالے سے, وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اقلیت ہیں اور موالات ہمیں قائم رکھنی ہے. اور دیگر جو ہے کچھ جیسے شرجیل امام صاحب اور دیگر یہ بات کہیں گے کہ نہیں, دوسرا جو موقف ہے مولانا احمد رضا خان کا, وہ بھی بہت ضروری ہے.
اور کیوں ہم جو ہے جو یہ ہندو جو ریاست ہے وہ ہم سے توقعات رکھتی ہے گاؤ کشی اور ذبح کے حوالے سے، گائے ذبح کرنے کے حوالے سے، اس کو ہم جو ہے مینوان تسلیم کریں، یہ ہم کیوں کریں؟ تو مختلف مواقف ہو سکتے ہیں، تو میرا ہرگز اس میں یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی ایک موقف کو ترجیح دینا یا اس کی حقانیت کو ثابت کرنا، مگر مختلف مواقف کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو سامنے رکھنا، یہ بحیثیت کاتب مؤلف میرا مقصد ہے، اور یہ جو عربی، فارسی، اردو میں ان کی تصانیف ہے ان کو سامنے لانا، یہ میرا ایک مقصد ہے۔ انشاءاللہ کوشش میری مستقبل میں یہ ہوگی، ایک دو اور میں نے جو ہے اگر زندگی صحت رہی جو ہے بر صغیر کے علمی روایات کے حوالے سے ایک دو کتابوں کا منشور ہے اس وقت، مشروع ہے، ایک حضرت شاہ ولی اللہ پر کتاب لکھنی کی، ایک مختصر کتاب لکھنی، اور پھر اس کے بعد مولانا عبید اللہ سندھی کی زندگی اور ان کے افکار پر ایک اور کتاب لکھنے کا ایک منصوبہ ہے، مگر انشاءاللہ پھر مستقبل میں جو ہے جو پشتو زبان میں ہمارے ذخیرہ ہے ادب میں، شاعری میں، اور اس سے جو اسلام سے وابستہ جڑے ہوئے جو چیزیں ہیں اس پر بھی ترکیز دینے کی میری بہت خواہش ہے، کہ ابھی تک میں نے عربی، فارسی، اردو تک خود کو محدود رکھا ہے، مگر آہستہ آہستہ یہ مجھے ادراک ہو رہا ہے، کہ احساس بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو ایک پشتو کا علمی ذخیرہ ہے اس میں جو ہے کام کرنے کی بہت ضرورت ہے، تو انشاءاللہ مستقبل میں اس کی طرف بھی اگر اللہ کی رضا ہوئی تو رجوع کرنے کا موقع ملے گا۔ شکریہ فاروق صاحب۔ اور ردا نے ایک سوال پوچھا چیٹ میں، الطاف بھائی اگر آپ کی اجازت ہو میں اس کو دیکھ لوں، تو چیٹ میں انہوں نے انگریزی میں سوال پوچھا ہے جس کا بنیادی ترجمہ یہ ہے کہ ایک تاثر پایا جاتا ہے، عمومی تاثر ہے کہ جو ہندو مسلم علاقات ہیں یہ بالکل ٹھیک تھے، ایک تعایش کی فضا تھی، کو ایگزسٹنس کی فضا تھی برطانوی استعمار سے پہلے، اور برطانوی استعمار کے بعد جو ہے یہ تمام مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوئے، اور جو اختلافات ہیں اور جو ہندو مسلم علاقات ہیں اس میں جو تنزل ہے وہ اس کا ذمہ دار بنیادی طور پہ وہ برطانوی استعماری ریاست ہے، یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے، کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے؟ تو اس کے جواب میں بہت اچھا سوال ہے، اس کے جواب میں یہ کہوں گا بہت سے مفکرین نے جو انگریزی میں لکھتے ہیں اور دیگر زبانوں میں لکھتے ہیں یہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں، ہندو مسلم جو مسائل ہیں اور اختلافات ہیں اور تشدد ہے وہ ہمیشہ سے تھے، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ صرف برطانوی استعمار کے آنے کے بعد ہی سامنے آئے ہیں، یہ ہمیشہ سے تھے، گاؤں میں، شہروں میں لوگوں نے دکھایا ہے باقاعدہ کس طرح یہ اختلافات تھے، اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ بالکل ایک تعایش اور بالکل ایک ہم آہنگی کی فضا تھی اور صرف استعمار نے معاملہ بگاڑ دیا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے، مگر جو ایک بنیادی ہم کہہ سکتے ہیں فرق، اور ایک بنیادی جو ایک تحول، ایک ٹرانسفارمیشن جو آتی ہے برطانوی استعمار کے وقوع پذیر ہونے کے بعد، وہ یہی ہے کہ جو دینی ایک شناخت ہے، جو دینی ہویت ہے، وہ آہستہ آہستہ ایک گروہی شکل زیادہ اختیار کر گئی، خاص طور پر جب یہ مردم شماری ہوتی ہے 1870 کی دہائی میں، 1870 کی دہائی میں جو برطانوی حکومت مردم شماری کا عمل کرتی ہے، سب سے پہلی دفعہ جو بر صغیر کے سیاق میں مردم شماری کا عمل ہوتا ہے، تو اس کے حوالے سے اور دیگر جو اقدامات لیتی ہے برطانوی حکومت، اس کے بعد جو دینی شناخت ہے وہ ایک زیادہ عددی اور گروہی شکل اختیار کر جاتی ہے، جسے انگریزی میں ایک مفکر نے تعبیر دی ہے، سدپتا کویراج، جو کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے انگریزی میں اس کو تعبیر دی ہے that identities take a more enumerated form، یعنی ایک عددی گروہی شکل اختیار کر جاتی ہے، جس سے جو اس کے بعد اختلافات سامنے آتے ہیں وہ مختلف گروہوں کے درمیان ہوتے ہیں، مختلف دینی گروہوں کے درمیان، نہ کہ ایک گاؤں کے یا ایک شہر کے چند باشندوں کے درمیان اختلافات یا تشدد وغیرہ، اور اس سے یہ تشدد اور اختلافات زیادہ شدت بھی حاصل کرتی ہیں، اور ظاہری بات ہے اس میں جو کتب شائع ہوتی ہیں، پھر وہ جن کی توضیح ہوتی ہے، ان کی جو نشر ہوتی ہے، اس کی امکانیت بھی بڑھ جاتی ہے، خاطر خواہ 19ویں صدی کے اواخر میں، تو اس سے بھی جو یہ اختلافات ہیں وہ زیادہ شدت حاصل کرتے ہیں، جیسے رنگیلا رسول جو ایک کتاب لکھی گئی تھی جس نے بہت ہی ایک جو ہے دھماکہ برپا کیا تھا، اس کو اس کی وجہ شہرت یا اس کے عدم شہرت جسے کہیں گے وہ یہی تھی کہ وہ بہت سے لوگوں میں بٹ گئی اور تقسیم اس کی ہو گئی، یہ 19ویں صدی سے پہلے نہیں ہم تصور کر سکتے تھے، تو یہ جو کچھ تکنیکی اور ہم کہہ سکتے ہیں تکنیکی سیاسی جو احوال سامنے آتے ہیں استعماری دور میں، وہ میرا خیال ہے اس قسم کے اختلافات کو جو ہے اس میں زیادہ تقویت اور اس میں زیادہ جو ہے شدت
برپا کرنے میں ضرور وہ کردار ادا کرتے ہیں، ایک بہت ہی ضروری کردار ادا کرتے ہیں وہ احوال۔ کسی اور ممبر کا کوئی سوال ہے؟ ڈاکٹر صاحب کسی نے ہاتھ تو کھڑا نہیں کیا؟ میں تو نہیں دیکھ رہا یہاں پہ کوئی۔ اچھا، غامدی صاحب کی تھوڑی دیر پہلے ایک بات آ گئی، تو غامدی صاحب کا شاید ایک تو یہ جدید ریاست ہے، پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے، ایک وہ شاید جہاں تک میں تو ایک بہت ہی میں فقہ کو میں پڑھنے والوں میں نہیں ہوں، میں تو تاریخ کا ادنا طالب علم ہوں، لیکن غامدی صاحب شاید وہ کلاسیکل فقہ جس میں نظم کی بات کی جاتی ہے کہ نظم قائم کرنے کے لیے اہل بغاء بھی پھر قاضیوں کا قائم کرے اور یہ نظام عدل کا اس طرح، تو شاید اس کو لے کر وہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور جس طرح آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے بتا دیا کہ بہت شدت کے ساتھ اس کی ترویج کرتے ہیں، تو وہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ریاست کے قانون کو بھی شریعت کے قانون کی طرح مانا جائے۔ یہاں پہ شاید ہمارا اختلاف ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ ہوتا ہے کہ ریاست کو چلانے والے ہوشیار یا چالاک یا شاید کچھ زیادہ اچھے لوگ نہیں ہوتے، کیونکہ کسی بھی مد میں خصوصی طور پر جہاں پہ طاقت حاصل کرنے کا رجحان ہوتا ہے، تو طاقت لینے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کم شریف لوگ طاقت حاصل کر پاتے ہیں۔ اس کے لیے جو آپ مطلب مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں وہ شریف لوگ استعمال نہیں کر سکتے، جس جو ہمارا شرافت کا معیار ہے، چاہے وہ مذہبی شرافت مذہبی معیار ہو یا معاشرتی معیار ہو۔ تو یہ بات ان کے ساتھ تو یہ اختلاف ہے۔ دوسرا جو اختلاف بنتا ہے، جو لوگ اسی شد و مت کے ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کل بھی اس ایک جگہ پہ یہاں پہ ایک فیسٹیول کے سیشن میں اس پہ بات ہوئی، تو کسی نے کہا کہ یہ نظام جو ہے شریعت کا، تو میں نے ان کو یہی بتایا کہ اگر ریاست چلانے والوں کے ہاتھ میں آپ یہ تلوار دیتے ہیں شریعت کا، تو پھر یہی حالت ہوتی ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے۔ اچھا، جو سوال اصل میں میرا ہے، یہ تو جو کیا کہیں گے، سوال یہ ہے کہ آپ نے شروع میں جو ذکر کیا ابوالکلام آزاد صاحب کا، کہ وہ انہوں نے جو اعتراض ایک اٹھایا کہ وہ سیکولرزم کی خلاف ہیں جو ان کی حکومت کی ہے، جس کی وہ پرچار کرتے ہیں، تو کیا ان کا زیادہ اعتراض اس بات پہ تھا کہ یہ آپ کی اپنی حکومت کے یا اپنی معاشرتی اقدار کے خلاف ہیں، یا ان کو زیادہ اعتراض خلافت کے خاتمے پر تھا؟ مطلب کیونکہ جیسے ابوالحسن الندوی صاحب نے جو دعوت عزیمت تاریخ دعوت عزیمت، تو اس میں یہ کہا کہ خلافت کا قیام اتنا ہی ضروری ہے کہ اس کے لیے مسلمانوں نے اس کا فیصلہ پہلے کیا اور اپنے پیغمبر کو بعد میں دفنایا۔ حالانکہ اس کے بہت سال بعد جب میری ان سے، میں اس وقت چھوٹا سا طالب علم تھا کالج کا، تو ان سے میری ملاقات ہوئی لاہور میں، تو ذاتی میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ جو یہ آپ کا یہ موقف ہے، تو کہنے لگے ہاں یہ موقف تھا، ہاں یہ موقف تھا۔ تو میں نے نہیں، کسی اور نے ان سے پوچھا کہ اب آپ اس موقف کو تبدیل کرنے کی لکھتے نہیں، تو انہیں کہنے لگے کہ اب ضعف اتنا ہے کہ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ بہت ساری چیزوں کو میں لکھ پاؤں۔ خیر، تو یہ میرا سوال ہے کہ کیا مطلب خلافت فقی طور پر اگر وہ دیکھتے ہیں، کیونکہ ذاتی طور پر جو میری رائے ہے خلافت یا امارت کے بارے میں، اسے کہا کہ خلیفۃ الرسول اللہ، تو خلیفۃ الرسول اللہ، اور پھر کہا امیر المومنین۔ تو جو قبائلی کنفیڈریشن تھی، یا جو قبیلے میں سردار کے جو مروجہ اصول تھے عربوں میں، اس میں لایا گیا مسلمانوں نے، میری ذاتی جو ادنا طالب علم کی حیثیت سے رائے ہے وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو انہوں نے تبدیل کیا، باقی وہی رہی، اور وہ چیز یہ تھی کہ قبیلے کے لیے خدمت کی جگہ اس کو مسلم امہ یا مسلم کمیونٹی کے لیے خدمت کی مد میں لیا، باقی تقریباً جو اصول اور ضوابط تھے ان کو مروج کیا گیا۔ پھر میرا جو میں شاید یہ کہوں گا کہ دلیل میں یہ دیتا ہوں کہ اگر خلافت اتنی ہی ضروری ہوتی، یا خلافت سے اگر مراد نظم ہے، تو نظم تو خیر ضروری ہے معاشرتی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، لیکن اگر
یہ والی اتنی ہی ضروری ہے، اس کے متعلق بہت کھلے ڈلے احکامات ہوتے تو پھر چاروں خلفاء کے انتخاب کا طریقہ مختلف نہ ہوتا، وہ ایک ہی طریقے انتخاب بھی ہوتا اور اس کو رواج بھی پاتا. تو اس کا مطلب تو شاید ہم یہ لینا چاہیں گے، یا بہتر یہ ہے کہ ہم یہ لے لیں کہ یہ انسانوں پہ چھوڑ دیا کہ آپ مسلمانوں پہ چھوڑ دیا کہ آپ خود فیصلہ کریں. بات لمبی ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. کیوں نہیں بہت ہی ضروری بات ہے، بہت ہی ضروری اور بہت ہی دلچسپ یہ جو ہے سوال ہے. تو آپ نے جو موقف بیان کیا اس سے بہت سے علماء جو ہیں وہ اتفاق کریں گے اور وہ یہی کہیں گے کہ ایک مثالی دور میں ایک مثالی کیفیت تو یہی ہوگی کہ آپ جو ہے آپ پر سیاسی حاکمیت ہو، اس کو آپ جو بھی نام دیں، جو بھی تعبیر دیں، خلافت کی تعبیر دیں، دیگر تعبیر دیں کوئی، مگر اگر وہ مثالی کیفیت نہیں ہے، اگر مثالی حال جو ہے احوال نہیں ہے، تو اس کو ہمیں اسلامی جو اعمال ہیں اور شعائر ہے اس سے ہمیں مرتبط نہیں کرنا چاہیے، اور یہ اسلامی شناخت ہے، زندگی ہے، اس سے ہمیں اس کو مرتبط نہیں کرنا چاہیے. مگر مولانا ابوالکلام آزاد جیسے جو مفکرین تھے ان کا یہ موقف تھا، اور یہ بہت ہی انہوں نے کھلے عام اس کا انہوں نے جو ہے ذکر بھی کیا اور دعویٰ بھی کیا کہ جو اسلامی اعمال ہیں اس کے لیے خلافت کا قائم کرنا یا یہ صحیح کرنا ضروری ہے. اور ان کی جو استدلال ہے وہ کافی دلچسپ تھی. کچھ انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا، آیت نمبر 59 سورہ 4 کی اس کا حوالہ دیا، جس میں جو ہے جس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تشریح آپ کر سکتے ہیں کہ خلافت کی طرف وہ جو ہے راغب کرتی ہے مسلمانوں کو. مگر جو ان کا ایک فلسفی جو ایک استدلال تھا جس پر انہوں نے کافی وقت صرف کیا اپنی اس متن میں، جزیرۃ العرب یا مسئلہ خلافت، اس کے دو عنوان دیکھے جاتے ہیں، مسئلہ خلافت اور جزیرۃ العرب، اس کے دو عنوان دیکھے جاتے ہیں اس متن کے. تو اس میں انہوں نے ایک مصطلح سامنے لائے، وہ جس کو انہوں نے کہا قانون مرکزیت. قانون مرکزیت. تو انہوں نے کہا کہ جو خلافت ہے وہ نہ صرف اسلامی سیاست کے لیے اور اسلامی اعمال کے لیے ضروری ہے، مگر ایک طبعی طور پہ ایک قانون مرکزیت جو ہے وہ اس سے جو ہے جڑی ہوئی ہے، جس کا انہوں نے پھر حوالہ یہ دیا کہ دیکھیں جیسے مختلف جسم کے اعضاء ہوتے ہیں، مگر ایک مرکزی عضو ہوتا ہے جیسے پورا جسم چلتا ہے. ایک درخت کے مختلف جو ہے اس کے حصے ہوتے ہیں، پتے ہوتے ہیں، شاخیں ہوتی ہیں، پھول ہوتے ہیں، مگر اس کی جو ایک مرکزیت ہے وہ اس کی جڑوں سے وابستہ ہے. اسلام میں مختلف جو ہے مقدس عبادت گاہیں ہیں، مقدس جگہیں ہیں، مگر جو ایک مرکزی عبادت گاہ ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو تقدیس کا جو ایک مستحق ہے ایک جگہ. اسی طرح ایک طبعی جو قانون مرکزیت ہے، اس کے لیے اگر اسلامی امت کی شناخت کو ہمیں قائم رکھنا ہے تو ایک مرکزی سیاسی جو ایک ادارہ ہے اس کی ضرورت ہے، اور وہ خلافت ہے. تو یہ ان کا موقف تھا جس کے لیے انہوں نے نظیریں بھی پیش کی وغیرہ. مگر جو آپ موقف پیش کر رہے ہیں اس کے لیے بھی میرا خیال ہے بہت سے جو مفکرین علماء ہیں وہ اس سے اتفاق کریں گے. اب سوال یہ کہ اتفاق وہ اضطراری طور پہ کرتے ہیں جب 1857 کے بعد اسلامی حاکمیت کا قیام بالکل ایک مستحیل ہو جاتا ہے، یا یہ ان کا ایک جو ہے فقہی موقف تھا جو ویسے بھی عمل پیرا ہوتا. بہت سے مفکرین نے ماقبل جدیدیت بھی یہ جو موقف اختیار کیا ہے 1258 کے بعد، منگول جارحیت کے بعد، جب بہت سے اسلامی جو شاعر ہیں وہ نیست و نابود ہو گئے کہ ابھی اسلامی حاکمیت کو دوبارہ ہم حاصل نہیں کر سکتے، تو ابھی پھر ہمیں شاعر اور اعمال پر توجہ دینی چاہیے. تو اس میں اگر اب ہم دیکھیں تو یہ قبل جدیدیت کے مفکرین اور ہمارے جدید مفکرین کا آپس میں ایک ہم آہنگی دیکھتے ہیں. مگر یہ ایک بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی ضروری سوال ہے. مگر مولانا ابوالکلام آزاد جس مفکرین کے ہاں جنہیں تجدد پسند ٹھہرایا جاتا ہے، تو دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خلافت کی بھی حامی ہیں. اور آپ نے جو پہلا سوال اٹھایا میں نے اس کا جواب نہیں دیا کہ دونوں چیزیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. ایک تو خلافت عثمانیہ کا تحفظ، اور پھر وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ برطانوی حکومت کو یہ یاد دہانی دی جائے کہ آپ کے جو اپنے اصول ہیں، آپ کے جو اپنے معایر ہیں، اس پر یہ پورا نہیں اتر رہے. تو جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں کہ مستعمر کو اسی کی زبان میں جواب دینا، ٹاکنگ ٹو دی کالونائزر ان ہز اون لینگویج، وہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. مگر اس پہ جو حیثیت طالب علم جو میرے لیے منہجی جو پہلو تھا، جو
دلچسپی کا باعث تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح نئے مفاہیم اور نئے خواہشات جیسے سیکولرزم، عدم مداخلت دینی امور میں، وہ کس طرح پھر مسلم مفکرین کی مباحث، ان کی گفتار اور ان کے نصوص میں شامل ہو جاتی ہیں، جس سے ہم دیکھتے ہیں دینی روایت اور نئے احوال کا آپس میں ربط و تعلق، جو میرے لیے بہت دلچسپی کا حامل ہے، کیسے نئے احوال، نئے مفاہیم، نئے تصورات، نئی خواہشیں اسلامی جو ہے نصوص، متون اور گفتار اور تصورات کا حصہ بن جاتی ہیں، اور اس سے کس قسم کے تناقضات، توترات مرتب ہوتے ہیں۔ جی عاصم جان صاحب، میرے خیال ہے ایک دو سوال اور کر لیں پھر۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ آپ کو بھی اور سب حاضرین کو بھی۔ مجھے ایک لنک کے ذریعے میں ابھی آیا تو 10 منٹ سے سن رہا ہوں، بٹ اس میں لنک میں ٹاپک کا ذکر نہیں تھا، مضمون تو میں جو آپ نے باتیں کی اسے اخذ کر رہا ہوں، کچھ کہ خلافت پہ بات ہو رہی اور کوئی سیاسی اسلام شاید ٹاپک اس ٹائپ کا ہے ٹاپک۔ جی اس کے مسجل ہونے کے بعد، ریکارڈ ہونے کے بعد لنک جو ہے فراہم کر دیا جائے گا تو آپ پوری بات سن سکتے ہیں، مگر بنیادی جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی سیاسی حاکمیت اور سیاق کا مسلم غیر مسلم علاقات اور موالات اور دوستی کے حوالے سے جو بر صغیر کے مسلم مفکرین اور علماء کے مابین تنازعات اور اختلافات رونما ہوئے 18ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی میلادی تک، اس کی کچھ مثالیں پیش کی گئی تھیں، جو مثالیں تحریک خلافت سے اخذ کی گئی تھیں۔ تو بالاختصار یہ موضوع۔ اچھا تو کچھ ایک ذہن میں سوال اٹھتا ہے یا کمنٹ کہ میں نے یہ پولیٹیکل اسلام پہ تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کی تھی، تو جو مودودی صاحب پہ ایک کمنٹری میں نے پڑھی، ایک انڈین اینتھروپولوجسٹ کی، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ یعنی اس 20ویں صدی میں جو ہے نا انڈیا میں بھی اور باقی مسلمان ممالک میں جو پولیٹیکل اسلام پہ لکھائیاں آئی تو اس کی کیا وجہ تھی، اور اس اینتھروپولوجسٹ کے مطابق پچھلی صدیوں میں اس پہ اتنی تفصیل سے ذکر نہیں ہے اس موضوع پہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اس دور میں جب یہ مسلمان ممالک کولونیلزم، ویسٹرن کیپٹلسٹ کولونیلزم کا شکار ہوئے، اور کولونیل سسٹم جو تھا اس میں وہ پچھلے جاگیردارانہ موڈ آف پروڈکشن کے مقابلے میں بہت زیادہ انٹرونشنسٹ تھا سماج کے اندر، یعنی جی فیوڈل موڈ میں ریاست کا عوام سے یا سماج سے لینا دینا کم تھا، لگان لینے کی حد تک اس میں زیادہ تھا۔ لیکن یہ جب ماڈرن کیپٹلسٹ موڈ آیا تو اس نے تعلیمی نظام بھی دیا، نصاب بھی دیا، ہر چیز، مطلب بہت زیادہ سوسائٹی میں انٹرونشنسٹ ہو گیا، قوانین یعنی جوڈیشری کا سسٹم دیا، اور روڈ نیٹ ورک اور منڈی کا کانسیپٹ۔ تو اس سارے کانٹیکسٹ میں مسلم رائٹرز جو تھے، اگر ہم 1920s کا ایرا لے لیں تو ایک طرف ان کے سامنے یہ نظام سامنے آ رہا تھا جس کو وہ دیکھ رہے تھے، اور وہ اپنے رومانٹک ویو لے رہے تھے پیچھے اسلامی، فار ایگزامپل کہ بھائی مغل دور رومانٹک تھا یا اسے پیچھے عباسی یا اموی، جو بھی کسی کو رومانٹک ویو لے رہے تھے اسلامی کہہ کر۔ اور دوسری طرف 1917 میں روسی انقلاب بھی آ چکا تھا جو کیپٹلزم کلیم کرتا تھا، وہ کیپٹلزم کے مقابلے میں کوئی اور سسٹم دینا چاہ رہا ہے۔ تو یہ جب ایسے تھنکرز کے سامنے دو سسٹمز آئے تو انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ اسلام بھی ایک سسٹم ہے ان جیسا یا ان کے متبادل۔ یہ ایک میں ان کا رائٹر کا نام، اینتھروپولوجسٹ کا نام ابھی یاد نہیں آ رہا، بٹ یہ عرفان احمد عرفان احمد، جی تو اس پہ اگر کچھ بول سکیں آپ۔ ضرور۔ تو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ، آپ نے بہت ہی ایک ضروری نقطہ اٹھایا ہے، اور جو بات میں ابھی ڈاکٹر الطاف کے ساتھ کر رہا تھا اسی کو میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ یہ جو ہم تحریکیں دیکھتے ہیں، مودودی صاحب وغیرہ جنہیں ہم انگریزی میں اسلامسٹ کہتے ہیں، عربی میں اسلامیون، اردو میں کہتے ہیں اسلام پسند وغیرہ، تو ان کی سوچ میں بہت سی تخلیقی جو ہے ہم عناصر دیکھتے ہیں، کریٹو، اور بہت ہی ان کی سوچ میں
کافی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے نئے پہلو سامنے آتے ہیں. تو میں یہ ہرگز نہیں کہنا چاہتا کہ ان کی سوچ اور ان کی فکر اور ان کے جو سیاسی ایک تعبیرات ہیں انہیں بالکل ہمیں جدیدیت میں مسخ کر دینا چاہیے, یا جدیدیت کے ہی پیرائے میں دیکھنا چاہیے, یا جدیدیت سے بالکل ہمیں اسے مجتمع کر دینا چاہیے. مگر ساتھ ہی ہمیں یہ بھی ملاحظہ کرنا چاہیے, جیسے آپ بات کر رہے تھے اور جیسے پہلے میں بات کر رہا تھا ڈاکٹر الطاف صاحب کے ساتھ, کہ کس طرح ایک جو بنیادی ہم ایک مسئلہ دیکھتے ہیں, ایک بنیادی تناقض دیکھتے ہیں ان مفکرین کے ہاں, مولانا مودودی کے ہاں جیسے, وہ یہ ہے کہ بظاہر تو یہ مغرب کے تسلط اور ایک یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں راسمالی نظام, کیپٹلسٹ نظام, راسمالی کا اردو ترجمہ میرے دماغ میں بھی نہیں آ رہا, کیپٹلزم جو راسمالی نظام ہے, اس کی وہ تنقید کرتے ہیں, اور جدید جو مغرب ہے, ماڈرن ویسٹ, اس کی تنقید کرتے ہیں. مگر ساتھ ہی ساتھ, اس تنقید کے ساتھ ہی ساتھ, جو ان کی فکر اور ان کی دینی اور سیاسی سوچ کا محور ہے, وہ ہے ایک اسلامی ریاست کا قیام. اور یہ جو ایک بنیادی مفروضہ ہے کہ آپ کو اپنی دینی زندگی میں نکھار لانے کے لیے اور تشکیل ذات کے لیے, سیلف فارمیشن کے لیے ریاست درکار ہے, اور جب تک اسلامی ریاست وقوع پذیر نہیں ہوتی تو آپ کی جو دینی عمل ہے اور زندگی ہے اس میں نکھار نہیں آ سکتا. تو یہ جو ایک بنیادی مفروضہ ہے وہ دراصل جدیدیت اور مغرب کا بنیادی مفروضہ ہے, کہ اگر جدیدیت کے حوالے سے اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک کوئی عنصر ہے یا ایک کوئی پہلو ہے جو اس کو ممیز کرتا ہے دیگر ادوار سے, دیگر ازمان سے جو اس سے پہلے گزرے ہیں, وہ یہ ہے اس میں جدید ریاست کے قیام کی جو خواہش ہے وہ یہی ہے. تو یہ جو بنیادی جدیدیت کا مفروضہ ہے اسے انہوں نے اپنا لیا. جب آپ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست قائم کرنا ضروری ہے اور اس کے بغیر آپ کو جو ہے کوئی گزارا ممکن نہیں ہے, تو آپ نے گویا جدیدیت کا ایک جو بنیادی اصول ہے اور جو ایک بنیادی مفروضہ ہے اس کو اختیار کر لیا, اور ساتھ ہی آپ جدیدیت اور جو ہے مغرب جدید کی تنقید بھی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بنیادی میں کہوں گا تناقض ہے ان کی سوچ میں, کہ کس طرح اسلام کو اگر آپ ریاست سے جوڑ دیں تو پھر اس سے جو ایک نتیجہ سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اسلامی ریاست کے قیام کے بغیر پھر اسلامی زندگی اور اسلامی شعائر اور اسلامی جو ایک تہذیب ہے وہ نیست و نابود ہو جاتی ہے. اور یہی جو ایک مسئلہ ہے اسی کے زمرے میں میرا خیال ہے جو علماء تھے اس وقت کے بھی, مودودی صاحب کے وقت کے بھی, انہوں نے ان کی تنقید کی ہے. ظاہری بات ہے اور بھی اس کے تنقید کے پہلو تھے, مگر بنیادی تنقید کا پہلو یہی ہے کہ اگر آپ اسلام کو اور اسلامی زندگی کو جدید ریاست سے جوڑ دیں گے, پھر اگر وہ جدید ریاست سامنے نہ آئے, اسلامی ریاست اگر سامنے نہ آئے, خاص طور پہ جدیدیت کے سیاق میں, تو اسلام کی جو ایک شناخت اور حیثیت ہے وہی بالکل ہی مسخ ہو جائے گی. تو یہ ایک میرا خیال ہے دلچسپ پہلو ہے. اور یہ مگر جو بحیثیت طالب علم, پھر سے بحیثیت طالب علم جو میرے لیے دلچسپی کا باعث ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح نئے تصورات, نئے ادارے جیسے جدید ریاست, وہ کس طرح مسلم مفکرین کی سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں, اور پھر جسے ہم اسلامی روایت کہتے ہیں وہی جدیدیت کے جو رنگ ہے وہ ڈھالنے لگ جاتی ہے. تو اس طرح ہم جدیدیت کی طاقت اور اسلامی روایت کی شناخت کا جو تعلق ہے اس کو ہم سمجھنے میں یہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہ ہم نئے احوال اور نئے گفتار کا جو رشتہ ہے اور تعلق ہے اس کی تحقیق اور اس کا تجزیہ کریں, جو میں نے کرنے کی کوشش بھی کی ہے. بہت شکریہ. جناب شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اس میں میری آپ کی ایک بات یاد آتی ہے. جب یہاں پہ ہماری بات ہوتی ہے تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جن چیزوں کا ہم گلہ کرتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, مطلب جو بھی ہے وہ کوئی ایتھنک گروپ ہے یا کوئی زبان والے کہتے ہیں ہماری زبان کے ساتھ, میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم جن ہتھیاروں کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ ہتھیار ہمارے استعمال ہو رہی ہے, جہاں پہ ہمارا بس چلتا ہے وہی ہتھیار ہم استعمال کرتے ہیں, جو ہم سے کمزور ہیں ان کے خلاف. تو وہی والی بات ہے کہ نظام کو بات کو وہ ہے کہ رد بھی کرے. اچھا, آپ سے یہ باتیں تو خیر اگر ہم جاری رکھیں تو میرے خیال میں
बहुत शायद कम से कम जब तक हम थक नहीं जाते और बिल्कुल क्या कहेंगे मुंह सूख नहीं जाता तो चलती रहेंगी। आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर लिटरेचर फेस्टिवल, पेशावर अदबी मेला और पेशावर अदबी मेले के तमाम मुंतज़िमीन की तरफ से मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। और फिर इस बात पे मज़ीद आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी दरख्वास्त पे इस पूरे प्रोग्राम को रिकॉर्ड भी किया। और जो लोग भी इसको देख रहे हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं, इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस को हम रिकॉर्ड कर सकें यहाँ पे भी जो हो रही है, और इंशाल्लाह हम उनको सबको आर्काइव्स हम बना रहे हैं तो ऑनलाइन उन सब शेयर होंगी। तो आपका वक्त के लिए, आपके वक्त के लिए, आपके अपने तजुर्बात, अपनी इल्मियत और आप ज़ाहिर है अपने आप को तालिब इल्म कहते हैं, हम आपको आलिम मानते हैं। वो सब के लिए बहुत शुक्रिया, आपने वक्त भी दिया और आपने हमारी बहुत ज़्यादा सवालात के या जो हमारी क्या कहेंगे उलझनें थी वो हल कर दी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया डेरा डेरा मनाना, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा पामान। खुदा पामान।